الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب گاہشت زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ
ایک بار اور ہدیہ صلوات پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم سب کے سب دائرہ صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ. میں نے قرآن کریم کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے، دو ترجموں کے ذریعہ اس کے دو مختلف مفہوموں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اب تھوڑے سے وقت میں دونوں گوشوں پر سیر حاصل بحث وہ مشکل ہے، مگر تھوڑا سا اشارہ کر کے ضرور آگے بڑھوں گا. اور اکثر و بیشتر میں یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان بے مقصد نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہے. اور آپ کا جو مقصد ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو خود آپ کی نظر میں بھی آپ کے کام کی کوئی وقت نہیں. آپ سمجھیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. اگر ہوش و حواس سلامتی کے ساتھ ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہر کام کا ہے. مختصر سی بات عرض کروں، پانی بھی آپ پیتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ پیاس بجھ جائے. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھے گی تو یہ پانی پینا بھی آپ کو بیکار نظر آئے گا. معمولی سی بات ہے. صرف دیوانے مجنون جو گم کردے ہوش ہوتے ہیں انہی کا کام کسی مقصد سے نہیں ہوتا. جدھر چاہا پتھر پھینک دیا، جدھر چاہا چلے گئے. اس لیے کہ مقصد کو سوچنے کے لیے بھی عقل و فراست چاہیے، دانائی چاہیے، تو وہ بے مقصد کام کیا کرتے ہیں. مگر کوئی ہوش والا ایسا کام نہیں کرتا. جب کوئی کام نہیں کرتا میں تو آپ سے پوچھتا کہ آپ نے جو اسلام کو قبول کر کے رکھا ہے اور آپ نے اسلام کو جو اپنا دین بنا لیا ہے اور اس کے دین ہونے سے راضی ہو گئے، خدا کی ربوبیت سے آپ راضی، نبی کریم کی نبوت و رسالت سے آپ راضی، قرآن کریم کی امامت و پیشوائی سے آپ راضی، اسلام کو آپ نے اپنا ضابطۂ حیات دستور زندگی بنا لیا، مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسلام کو قبول کرنے کا آپ کا مقصد کیا؟ اتنا بڑا آپ نے کام کیا، کوئی مقصد ہی نہیں. اتنا بڑا کام کر لیا آنکھ بند کر کے، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں. اور اگر کوئی مقصد ہے تو پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی. کیا ہم نے واقعی اسلام کو قبول کیا یا صرف ٹائٹل ہی ہمارے پاس آ کر رہ گیا؟
اسلام کو جب آپ نے قبول کیا تو اس کے کچھ مطالبات ہیں، اس کے کچھ احکامات ہیں، اس کے کچھ فرامین ہیں. وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے. جہاں وہ نظریات و خیالات دیتا ہے وہاں وہ ایک عملی اور ایک متحرک چیز بھی ہے. تو ہمیں سوچنا، جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جائیں. اور جب سر سے پیر تک ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو یقیناً ہم نے جس مقصد کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے وہ یقینی طور پر ہمیں ملے گا. مقصد کے پانے والوں کی زندگی ہم نے دیکھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو سر سے پیر تک آپ ان کو دیکھو تو ان کے سر سے پیر تک اسلام ظاہر ہوتا تھا. کوئی ایسی ضرورت نہیں پیش ہوتی تھی کہ پہلے انہیں مسلمان کہا جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان. تو قرآن ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم اسلام کو اپنا چکے ہو، اس کو دین تسلیم کر چکے ہو، اس کو ضابطۂ حیات بنا چکے ہو، تو تمہیں مکمل طور پر اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ بعض باتوں کو تو مان لیا اور بعض باتوں کو ہم نہیں مان رہے، عقیدے مان رہے، عمل کی طرف نہیں جا رہے، یا کچھ عمل کر رہے کچھ نہیں کر رہے، یا ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے کہ مادی تقاضے جو ہیں یہ بنیادی ہیں اور اسلامی تقاضے جو ہے وہ ثانوی ہے. اگر مادی تقاضوں سے ان روحانی تقاضوں کا ٹکراؤ ہو تو مادی تقاضے کو اپنا لو، روحانی تقاضے کو چھوڑ دو. جب تک ہمارا یہ نقطۂ نظر رہے گا دوستو، یہ طبقاتی کشمکش رہے گی، یہ فساد فی الارض رہے گا، گھروں کا یہ انتشار رہے گا، ہمیں سکون نہیں مل سکتا، ہمیں چین نہیں مل سکتا. دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی. نہ ہمیں سرمایہ سکون دے سکتا ہے، نہ ہمیں عمارت سکون دے سکتی ہے، نہ فضاؤں میں تیرنا سکون دے سکتا ہے، نہ دریاؤں کا کلیجہ چیرنا سکون دے سکتا ہے، نہ چاند پر دستک دینا سکون دے سکتا ہے، نہ مریخ پر کمندے ڈالنا سکون دے سکتا ہے. ہمیں سکون وہی ملے گا جہاں بلال حبشی کو سکون ملا تھا، جہاں صدیق اکبر کو سکون ملا تھا، جہاں فاروق اعظم کو سکون ملا تھا. وہی ایک دامن ہے. اگر اس دامن میں ہم نے اپنے کو پہنچا دیا یقیناً ہمیں سکون ملے گا، یقیناً ہمیں قرار ملے گا، یقیناً ہمیں چین ملے گا. دوستو تو وجہ یہی ہے ہم پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں. ایسی بھی کیا غلامی کہ ہم رسول کی غلامی کا دعویٰ کریں اور غلامی کا حق ادا نہ کر سکیں. ایسی بھی کیا غلامی کہ ہم رسول کی غلامی کی بات کریں اور رسول کے فرمان پر نظر بھی نہ رکھیں. تو اے ایمان والو، یہی ایک ایسی قوم ہے جس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی. یہ جس قوم کو مسلمان کہا جاتا ہے یہی یہ قوم ہے. یہ صرف اپنے مذہبی یا عبادت گاہوں ہی میں مسلمان نہیں رہتے. مسجد میں پہنچے تو مسلمان رہے، خانقاہ میں پہنچے تو مسلمان رہے، مدرسے میں پہنچے تو مسلمان رہے. نہیں نہیں، یہ ایسی قوم ہے جسے مسجد میں بھی مسلمان رہنا ہے، مدرسے میں بھی مسلمان رہنا ہے، خانقاہ میں بھی مسلمان رہنا ہے، بازاروں میں بھی مسلمان رہنا ہے، میدانوں میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہر آن میں مسلمان بن کر رہنا ہے. ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں کہ اتنی منٹ چھٹی ہے، چاہے مسلمان بن کے رہو چاہے کچھ اور بن کے رہو. دوسرے مذہب ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں کچھ رعایتیں کرتے ہوں اپنے نقطۂ نظر سے، مگر اسلام تمہیں ہر وقت سوتے بھی جاگتے بھی ایک سیکنڈ کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ ایمان کو چھوڑو. یہ تمہاری ایسی وردی ہے جو نہیں اترنا چاہیے، یہ تمہارا ایسا تمغہ ہے جو الگ نہیں ہونا چاہیے. اور سنو، ڈیوٹی والے نقصان میں نہیں رہتے، ڈیوٹی والے نقصان میں نہیں رہتے. سرکار کی ڈیوٹی میں جو کام کرتا ہے تو سرکار کی پوری طاقت اس کی پشت پناہی کرتی. اتنا بڑا اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک پولیس کا آدمی یہاں آ جائے
اور سادے ڈریس میں آئے تو اس کی کوئی ویلو نہیں. کیوں؟ ڈیوٹی چھوڑ کے آیا, وردی اتار کے آیا, تمغہ رکھ کے آیا. اور اگر وہی ایک آدمی وردی میں آئے, تمغہ لگا کر آئے, پتا چلے کہ یہ سرکاری کام میں لگا ہوا ہے, یہاں پر سرکاری ضرورت سے آیا ہوا ہے, آیا ایک ہے مگر سب کے سب اس کا لحاظ کر رہے ہیں, اس کے لیے کرسی بچھا رہے ہیں, چائے اور کافی سے اس کی تواضع کر رہے ہیں, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. نہتھا بھی دکھ رہا ہے, کوئی اسلحے کے ساتھ بھی نہیں آیا ہے, صرف تمغہ لگا کر آیا. اگر اس کو ایک ایک تماشا مارو تو وہ گھر واپس ہونے کی صلاحیت ہی ختم کر دے گا, واپس نہیں جا سکتا. مگر آپ اس سے ڈرتے ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتا, آپ اس سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ سرکاری کام میں لگا ہوا ہے, وہ تمغہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے, رائفل نہیں ہے, ریوالور نہیں ہے, مگر ہمارے پیچھے حکومت کی پوری طاقت ہے. تو سرکاری آدمی کو ستایا تو ضرور جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ انہیں ستایا نہیں جاتا, مگر جب سرکار انتقام لینے پر آتی ہے تو اپنے کو بچایا نہیں جا سکتا. ڈیوٹی والوں کو ستانا آسان ہے مگر بعد میں اپنے کو بچانا مشکل ہے. تو آج بھی تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ تو میں یہ ضمانت نہیں دوں گا کہ تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو بھوکے نہیں رہو گے, تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو پیاسے نہیں رہو گے, تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو بے مکان نہیں رہو گے. یہ میں نہیں ضمانت دے رہا ہوں. ہاں اتنا ضرور دوں گا کہ جب تم ڈیوٹی والے ہو جاؤ گے تو تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں رہے گا, تمہارے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہے گا, تمہیں کوئی غم نہیں رہے گا, تمہیں کوئی رنج نہیں رہے گا. جب تم ڈیوٹی والے, یہ مت سمجھو کہ ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 72 نفوس جو میدان کربلا میں پہنچے تھے وہ سب ڈیوٹی والے تھے, ہر وقت ڈیوٹی والے تھے, اسلام کی وردی میں تھے. تو کیا انہیں نہیں ستایا گیا؟ وقت کی بڑی طاقت نے ان کو پامال کرنے کی کتنی کوششیں کی, ان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, گھر اجاڑ دیا گیا, سارا کام ہو گیا, فنا کر دینے کی کوششیں کی. مگر بتاؤ, تاریخ سے پوچھو کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جس حسین کو بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا, جس کی لاش مبارک کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا تھا, جس کے بچے کو, شیر خوار بچے کو تیر سے شہید کیا گیا تھا, جس کے کڑیل جوان کو بازو کاٹ لیے گئے تھے, پامال کر دیا گیا تھا, جس کے بھائی کا بازو کٹا ہوا تھا, جو بھوکا تھا, جو پیاسا تھا, دنیا نے تو اسے ختم کر دینے کی کوشش کی تھی. مگر آج اس کے مینارے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں. آج اس کے مینارے, جس حسین کو تم نے چاہا تھا کہ وہ ختم کر دیا جائے کربلا میں, آج وہ حسین ہر مومن کے دل میں نظر آ رہے ہیں. آج وہ حسین ہر مومن کے دل و دماغ اور محبت کا مرکز بنے ہوئے ہیں. بولو, وہ ختم کرنے والے یزید کہاں چلے گئے؟ وہ یزیدی کہاں چلے گئے؟ وہ یزیدیت کہاں چلی گئی؟ تخت پر بیٹھنے والا یزید, دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید, جب خدائی انتقام نے اس کا پیچھا کیا تو نہ وہ اپنا تخت بچا سکا, نہ تن تنا و تمطراق بچا سکا, نہ لشکر و سپاہ بچا سکا, نہ اپنی شان و شوکت بچا سکا, نہ انتہا کی بات کہوں اپنی قبر بھی نہ بچا سکا, اپنی قبر بھی نہ بچا سکا. جاؤ دمشق کے صحراؤں میں تلاش کرو, جاؤ شام کے جنگلوں میں تلاش کرو, آخر تخت پر مرنے والے یزید کی قبر کدھر ہے؟ تو قبر کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جس کو مٹانے والا چلا تھا تو خود مٹ گیا, اور جسے مٹانا چلا تھا وہ ایسا آگے بڑھا. انتہا کی بات میں بتا دوں کہ آج جو یزید کے موقف کی تائید کرتے ہیں, یزید کے موقف کی تائید کرتے ہیں, وہ بھی اپنے کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرتے, وہ بھی اپنے کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرتے. یہ یزید کی سب سے بڑی ناکامی ہے, اور یہ حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہر مسلمان اپنے کو حسینی سمجھتا, ہر مسلمان اپنے کو حسینی سمجھتا ہے. تو بولو, کیا ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں گیا؟ مگر نتیجہ تم دیکھو کہ کامیابی کس کے لیے ہے, فیض المرامی کس کے لیے ہے, دین و دنیا کی صلاح و فلاح کس کے لیے ہے. آپ اور آگے آؤ, ہمیشہ ڈیوٹی والوں کو ستایا گیا.
یہ امام احمد ابن حنبل معتزلیوں کا دور سامنے رکھو، مامون رشید کے کوڑوں کو شمار کرو جو امام کے پشت مبارک پر پڑ رہے ہیں، جیل کی سزا ہے، کوڑے کھا رہے ہیں، مگر یہ ڈیوٹی والے تھے۔ مجھے بتاؤ آج یہ معتزلی کدھر چلے گئے؟ مامون رشید کی حکومت کدھر چلی گئی؟ معتزلیوں کی شان و شوکت کدھر چلی گئی؟ تاریخ نے جواب دیا کہ کوڑا کھانے والا آج بھی دکھائی دے رہا ہے، آج بھی اس کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں، اور کوڑے مارنے والے ختم ہو گئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے دوستو کہ ڈیوٹی والوں کو ستایا نہیں جاتا، ستانے کا پروگرام دیکھو اکبر نے بھی کیا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی کو ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے، ان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی اسکیم کی تھی، مگر اکبر چلا گیا۔ آج اس کا لال قلعہ سونا پڑا ہوا ہے، آج شیش محل کی رونق اڑ چکی ہے، مگر مجدد الف ثانی کے آستانے کی رونق بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، وہاں انواروں کی بارش ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو اے دوستو ہماری کامیابی مادی ترقیوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی فضاؤں میں تیرنے میں نہیں ہے۔ فضاؤں میں تیرنا کون سی کامیابی ہے؟ یہ تو مچھر بھی تیرتے ہیں، مکھیاں بھی تیرتی ہیں، کون سی خاص بات ہو گئی اگر تم فضاؤں میں تیر گئے؟ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم رسول عربی سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں اور ان سے اتنی محبت ہو جائے کہ ان کے ہر عمل عزیز ہو جائے، ان کا ہر حکم عزیز ہو جائے، ان کی ہر بات عزیز ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہ بھئی، ایسی بھی کوئی محبت ہو کہ کسی محبوب سے محبت ہو، اس کی اداؤں سے محبت نہ ہو، اس کے فرامین سے محبت نہ ہو، اس کے اعمال سے محبت نہ ہو۔ اور اگر ایسی کوئی محبت ہے تو مجھے بتاؤ پھر نفاق کیا چیز ہے؟ اگر محبت کا یہ معنی ہے کہ محبت کرو اور محبوب کی بات نہ مانو، محبت کرو اور محبوب جس سے روکے اس سے نہ رکو، محبت کرو اور محبوب کے احکامات کو نظر انداز کر دو، تو میری سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے کہ محبت کیا چیز ہے، نفاق کیا چیز ہے، یہ سمجھانا بہت مشکل چیز ہے۔ تو اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم ایسا رہو کہ تمہیں دیکھیں تو تکلف نہ ہو یہ سمجھنے میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا چہرہ بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا لباس بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا کردار بتائے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری گفتار بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ اور جب یہ سب ہو جاؤ گے یقیناً پھر اسلام لانے کا جو مقصد ہے یقیناً تمہیں حاصل ہوگا۔ کامیابی تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے، کرامت تمہارے لیے۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایک بات بتاؤ دوستو، وہ بھی تو ایمان والے تھے جو اونٹ کی لگام لے کر آگے بڑھے تھے، کملی لپیٹ کے آگے بڑھے تھے، بھوکے پیاسے آگے بڑھے تھے، نہتھے ہو کر آگے بڑھے تھے، وہ بھی تو ایمان والے تھے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ وہ اونٹ کی لگام لے کے جب چلنے والے چلے تھے تو چلے اور چلتے ہی چلے گئے، ان کے قدم کو کوئی نہ روک سکا، قیصر و کسریٰ کو پامال کر ڈالا، چلے تو چلتے ہی رہ گئے۔ فرشتے قسطنطنیہ پر پرچم لہرا دیا، دی اذانیں، کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ذرا سا دیکھو، وہ بھی تو بڑھنے والے تھے، وہ کون تھے؟ آواز دو ان کو، آواز دو خالد ابن ولید کو، آواز دو ابو ذر غفاری کو، آواز دو صہیب رومی کو، آواز دو سلمان فارسی کو، آواز دو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو، آواز دو فاروق اعظم کو، آواز دو صدیق اکبر کو۔ کون سا جوہر آپ میں تھا، کون سی بات آپ میں تھی کہ آپ رسی تھام کر اونٹ کی لگام پکڑ کر چلے تو آپ کا قدم کوئی روک نہ سکا؟ آج حال یہ ہے ہم امپالا پہ چلتے ہیں، آج حال یہ ہے ہم ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ دولتوں کی ریل پیل مچی ہوئی ہے، مگر کیا بات ہے کہ ہم اپنی سرحد کو پار نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا بات ہے آج اسرائیل ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کیا بات ہے آج ہماری سرحدیں پار کرنا ہم امپالا پہ بھی نہیں پار کر پا رہے ہیں؟ آج ہم اڑتے ہوئی فضاؤں میں بھی اپنی سرحدوں کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ
پیدل چلنے والے، وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے والے کیوں آگے بڑھے؟ تو دوستو میں زیادہ وقت لے کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جواب کی طرف اشارہ کر دوں گا، آپ اسے سوچتے رہیں۔ یاد رکھو وہ جو اونٹ کی لگام لے کے چلے تھے، جو اونٹ کی لگام لے کے چلے تھے، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام تھی، دل میں عشق مصطفیٰ تھا، زبان پر ذکر الہی تھا، خدا کو یاد کرتے چلے تھے، مصطفیٰ کے عشق میں چلے تھے، تو عشق کا قدم کوئی روک نہیں سکا ہے، دیوانے کو کوئی روک نہیں سکا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا دیوانہ جب چلتا ہے تو ہمیشہ آگے ہی چلتا ہے، تالی بجانے والے پیچھے ہوتے ہیں، پتھر پھینکنے والے پیچھے ہوتے ہیں، مذاق اڑانے والے پیچھے ہوتے ہیں، مگر دیوانہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے۔ ہمارا کام تو آگے جانا ہے، ہمارا کام تو آگے بڑھنا ہے، مگر جب وہ دیوانگی ختم ہو گئی، جب وہ سودائیت ختم ہو گئی، جب عشق کی رنگ کیا پھیکا ہو گیا، جب محبت کے رنگ کی گہرائی ختم ہو گئی، تو اب ہم بتاؤ دوستو، ہم فرزانے بن گئے، ہم تو عقل والے بن گئے، ہم تو دانش والے بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عقل ہمیں مادیت کی طرف لے کر چلی۔ تو یہی بات ہے دوستو، آج ہم بڑھتے ہیں، پہلے بڑھنے والے اور رسول کے عشق کو لے کر خدا کے سہارے بڑھ رہے تھے، اور آج کا بڑھنے والا المدد یا امریکہ، المدد یا روس، خدا کو کوئی پکارنے والا نہیں ہے، خدا کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، اور جب تو مادی طاقتوں کو بلا رہا ہے تو جوتے تجھ پر پڑیں گے، رسوائی تمہارے لیے ہے، ذلت تمہارے لیے۔ ہم نے یہ کب کہا تھا کہ امریکہ کی مدد سے بڑھو گے تم؟ دنیا کی ساری قومیں امریکہ کی مدد سے بڑھ سکتی ہیں، دنیا کی دوسری قومیں روس کے تعاون سے آگے بڑھ سکتی ہیں، مگر مسلمان تو صرف خدا کی مدد ہی سے بڑھے گا، مسلمان صرف خدا کی مدد سے بڑھے گا، اور اس مدد کو نظر انداز کر دینے کے بعد تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تمہارا کوئی والی نہیں ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ لہذا گنبد خضرا سے لو لگا لو، گنبد خضرا والے نے جو نسخہ دیا ہے، جو نسخہ کیمیا ہمیں دیا ہے، اس پر پورے کے پورے اتر جاؤ۔ آج یہ جن مسائل کی طرف ابھی آپ نے فاضل مقرر کی بات سنی، اور انہوں نے واقعی بہت ہی دردمند لب و لہجے سے انہوں نے مسائل کو رکھا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مقام سے دور ہو گئے ہیں، ہم شریعت سے غافل ہو گئے ہیں، ہم دین کا علم سیکھنا نہیں پسند کرتے۔ اور دوستو براہ راست جب علم دین سیکھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، 8 گھنٹے فیکٹری میں کھڑے ہونے کا وقت ہے، 12 گھنٹہ سانچا چلانے کا وقت ہے، دن بھر محنت کرنے کا وقت ہے، اور دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں، تو دوستو پھر دوسروں کو بھی موقع مل گیا جو دین کے نام پر بے دینی سکھا رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر مذہب سے بیزار کر رہے ہیں، جو اتحاد کے نام پر افتراق کا بیج ڈال رہے ہیں، تو ان کو بھی موقع مل گیا، وہ ہمارے اندر آئے اور ہمیں اپنے مرکز سے جدا کر دیں۔ یہی بات ہے دوستو، اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور دوسری بات اور میں اشارہ کروں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی مفہوم کو مکمل پھیلاؤں۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرہ صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو صلح و سلامتی کا پیغام اسلام دے رہا ہے۔ یہاں پر ترجمہ سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک آفاقی نقطۂ نظر رکھتا ہے، ایک بین الاقوامی ضابطۂ حیات رکھتا ہے۔ اسلام کا پیغام کسی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں۔ تو صلح و سلامتی کی جب بات آئی تو بولو دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو سلامتی نہ چاہتا، جو امن نہ چاہتا، جو سکون نہ چاہتا ہو؟ تو چاہیے یہ تھا کہ جب امن و سلامتی کی بات ہو تو اسلام پورے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے، یعنی خطاب کا لب و لہجہ یوں ہونا چاہیے، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو تم سب دائرہ صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اتحاد و اتفاق کا درس دیتے وقت صرف ایمان والوں سے خطاب کیوں؟ صرف ایمان والوں سے خطاب کیوں؟ دوسروں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ سارے انسانوں کو کیوں نہیں ملایا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ اسلام بھی سارے انسانوں کے ملانے کے موقف میں نہیں ہے۔
وہ صرف ایمان والوں کو ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جس میں ایمان ہی نہ ہو وہ پہلے ہی الگ ہو گیا، تو پھر اس کے ملانے کا سوال کیا ہے؟ طیب اور خبیث کو ملانے کا سوال کیا ہے؟ کیا بتاؤ دوستو، کیا فرعونیت کو موسویت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا ابراہیمیت کو نمرودیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا مصطفیت کو بوجہلیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا حسینیت کو یزیدیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا آدمیت کو ابلیسیت سے ملایا جا سکتا ہے؟ اور جب نمرودیت کے ساتھ ابراہیمیت نہیں مل سکتی تو نمرودی کے ساتھ ابراہیمی نہیں مل سکتا، جب فرعونیت کے ساتھ موسویت نہیں مل سکتی تو فرعونی کے ساتھ موسوی نہیں مل سکتا، جب ابو جہلیت کے ساتھ مصطفیت نہیں مل سکتی تو ابو جہلی کے ساتھ مصطفی نہیں مل سکتا، جب یزیدیت کے ساتھ حسینیت نہیں مل سکتی تو یزیدی کے ساتھ حسینی نہیں مل سکتا۔ لہذا اے ملنے والوں، ملنے سے پہلے مضبوط ارادہ کر لو، مضبوط بنیاد رکھ لو۔ تو اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرے صلح و سلامتی میں آ جاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، اچھا ٹھیک ہے صلح و سلامتی ایک کامن چیز، تو اس کے لیے اگر سارے انسانوں سے خطاب ہوتا تو حرج کیا؟ فتنہ مت برپا کرو، صلح و سلامتی کے دائرے میں آ جاؤ، فتنہ مت برپا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ دیکھو انسانوں سے خطاب کہیں کہیں کیا ہے قرآن نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو لحاظ کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ لوگوں سے خطاب ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں بھی کہہ دیا جاتا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، مگر نہیں، یہاں لوگوں سے خطاب نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام خواہ مخواہ کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اسلام حقیقت پسند واقع ہوا۔ ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم امن و سلامتی کا ذکر کرتی۔ یاد رکھو، کوئی ظالم بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ ہٹلر بھی آگے بڑھا تھا تو یہ کہہ کے نہیں بڑھا تھا کہ میں فساد برپا کرنے جا رہا ہوں۔ چنگیز اور ہلاکو بھی آگے بڑھے تھے تو یہ کہہ کے نہیں بڑھے تھے کہ ہم فساد کرنا چاہتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے 1,00,000 مسلمانوں کا قتل کیا تو یہ کہہ کے نہیں کیا کہ میں فساد کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی فسادی بھی اپنے کو فسادی نہیں کہتا، جو آتا ہے وہ اصلاح کا نام لے کر آتا، جو آتا ہے وہ امن کا نام لے کر آتا ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے امن چاہیے، امن چاہیے، روس کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے، امریکہ کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے، چین بول رہا امن چاہیے، امن چاہیے، جاپان کہہ رہا امن چاہیے، امن چاہیے۔ آواز تو یہ ہے امن چاہیے، اور میزائل کی صفیں لگ رہی، امن چاہیے، ٹینکوں کی قطاریں رہیں، امن چاہیے، ایٹم بم ہائیڈروجن بم کے تجربات ہو رہے ہیں، امن چاہیے، راکٹوں کی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ ارے نادانو بے وقوف بناتے ہو، تباہی کا سامان کرتے ہو اور امن کی بات کرتے ہو۔ تباہی کا سامان کرتے ہو، وہ کون سا ایٹم بم ہے جو گرے تو امن دے دے؟ وہ کون سا ہائیڈروجن بم ہے جو گرے تو سکون دے دے؟ اسلام اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، امن صرف وہی چاہے گا جو ایمان والا ہوگا، سلامتی صرف وہی چاہے گا جو اسلام والا ہوگا۔ دوسرے امن و سلامتی کا نام تو لے سکتے ہیں مگر امن و سلامتی کا کام نہیں کر سکتے۔ امن و سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں رکھی ہوئی ہے ہم لے لیں گے۔ دوستو یہ مت سمجھنا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور ان کے پاس بھی ہائیڈروجن بم ہے۔ اب جب اتنی بولی میں بول گیا تو وضاحت بھی ضروری ہو گئی، ورنہ گھر کی تلاشی کہیں نہ شروع ہو جائے کہ کدھر رکھا ہوا، سمجھا؟ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یاد کرو اس واقعے کو۔ ہلاکو خاں کا لشکر بیجو خاں کی قیادت میں چلا، مولانا روم کے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ تاریخ کا صرف ایک ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈال دیا،
اور جب دوسرے دن وہ گزرتا تو پتہ نہ چلتا کہ یہاں کوئی شہر بھی تھا. یہ ہلاکو خاں کا لشکر نہیں تھا، قیامت صغریٰ تھا. یہ ایک عظیم فتنہ تھا، یہ عذاب الہی تھا. ساری قوم، سارے شہر والے مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے، مولانا کی خانقاہ کی طرف دوڑے. تو کیا شہر والوں کو پتا تھا کہ مولانا کچھ رکھے ہوئے؟ مولانا بیچارے کیا کر لیں گے؟ 2 ہاتھ والے، 2 پیر والے، کوئی ایٹم بم ان کے پاس ہے، وہ کیا کر لیں گے؟ مگر دوڑے لوگ. مولانا کی خانقاہ کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی. آج کی دنیا اس راز کو سمجھے یا نہ سمجھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے کے دماغ میں یہ نقطہ آئے یا نہ آئے، مگر پہلے کے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے، روحانی طاقت والے کو آواز دینی پڑتی ہے. لہذا ساری قوم پہنچ گئی مولانا روم کے ہاں. اور مولانا روم نے بھی مایوس نہیں کیا، نکل پڑے مومن کا ایٹم بم لے کر اور مومن کا ہائیڈروجن بم لے کر. تو مومن کا ایٹم بم 100 دانے کی تسبیح، مگر تسبیح سے یہ تسبیح نہ مراد لینا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. 100 دانے کی تسبیح اور بغل میں دبا لیا مصلی. یہ ہے مومن کی طاقت، یہ ہے مومن کی توانائی، یہ ہے مومن کا ایٹم بم. اور پھر دیکھو یہ مرد کامل چلا اور بیجو خاں جو سپہ سالار تھا اسی کے خیمے کے سامنے لگا دیا مصلی، اور مصلی لگا کے نماز شروع کر دی. مومن کی جنگ بھی نرالی. روحانی جنگ اور ہوتی ہے، مادی جنگ اور ہوتی ہے. مادیت والے تو جواب دے چکے تھے، اب انہیں روحانی جنگ لڑنی تھی. جا کے مصلی بچھا دیا. بیجو خاں کو بڑا غصہ آیا، بہت ہی جرأت والا معلوم ہوتا ہے، بڑی جسارت ہے، بڑی گستاخی ہے، اس کے سر کو قلم کر دو. مگر جب تلوار چلانے والے وہاں پہنچے تو تلوار اٹھی نہیں رہی، شمشیر تن کے بازو چھل ہو گئے. اچھا یہ معاملہ، گھوڑے سے لونگ ڈالو. گھوڑے آگے بڑھے تو زمین نے پکڑ لیا، گھوڑے آگے جا ہی نہیں رہے. کہا اچھا پھر تیروں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دو. اور جب تیر چلائے گئے تو ہر نشانہ خطا کر رہا. تب بیجو خان نے کہا ٹھہرو، معاملہ کچھ اور نظر آ رہا. اے لوگو، یہ ہمارے وہ گھوڑے ہیں جن کے قدم کہیں نہیں رکے، یہ ہمارے وہ شمشیر زن ہیں جن کے بازو کبھی چھل نہیں ہوئے، یہ ہمارے وہ تیر انداز ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہ کر سکا. اے لوگو، غرناطہ کو مٹی میں ملا دینا آسان ہے، بیت المقدس کی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا آسان ہے، مگر سنو اچھی طرح سنو، جب مادی طاقتوں کے ساتھ آ کر ہم سے نبردآزما ہوتی تھی، جب مادی طاقتوں سے مقابلہ تھا، ہم سیلاب کی طرح بڑھتے گئے، ہم آندھیوں کی طرح چھاتے گئے، ہمارا قدم کوئی نہیں رک سکا. اے لوگو، اب کسی روحانی طاقت والے سے پالا پڑ گیا ہے. خیریت یہی ہے، پلٹ چلو. جان بچانا ہے تو پلٹ چلو، ہلاکت سے بچنا ہے تو پلٹ چلو. یہاں حکم مل گیا، خیمہ بندھنے لگا، لشکر کی واپسی کا پروگرام ہونے لگا. اور وہاں ایک مرد حق آگاہ ہے، مصلی پر خدا کو یاد کر رہا ہے، اپنے خدا کی یاد میں مشغول ہے. اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک مرد حق آگاہ مصلی پر بیٹھ کر تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا تھا، اور ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے تھے. یقین جانو، جب مولانا روم نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر بھی سلامتی تھی، ادھر بھی سلامتی تھی. سارا لشکر جا چکا تھا. تو دیکھو یہ ہے مومن کا ایٹم بم، جو ویرانے پہ گرے تو اسے آباد کر دے. یہ ہے مومن کا ایٹم بم. وہ مومن کا ایٹم بم تھا، وہ مومن ہی کا ایٹم بم تھا جو کربلا کی خشک زمین پر گرا تو اسے کربلا معلی بنا دیا. وہ مومن ہی کا ایٹم بم تھا جو راجستھان کے کفرستان میں گرا تو اسے اجمیر القدس بنا دیا. تو مومن کا ایٹم بم. تو دوستو، ایمان کی بات صحیح یہی ہے کہ امن تو ایمان والا ہی کا چاہتا ہے. اسی لیے میرے رسول نے
مومن اور مسلم کی تعریف ہی یہی کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. کسی کو تم اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ. تو دیکھو سلامتی تمہارے نام کی حقیقت میں، سلامتی نکال دو تو مسلم کا لفظ ہی نہ بنے. لطف دیکھو، ہمارا دین اسلام، ہمارا خدا سلام، ہم مسلم، ہمارا رسول رسول السلام. ہر پہلو سے دیکھو تو سلامتی ہمیں گھیرے ہوئی ہے. دیکھا آپ نے؟ اور مومن کی کیا تعریف میرے رسول نے کی؟ مومن امن سے بنا. تو مومن کی تعریف حضور نے کی، مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے خطرے سے محفوظ رہے. مامون و محفوظ رہے. میں ایک بات بتاؤں، میں ساری دنیا سے کہا کرتا ہوں، کانفرنسیں امن و سلامتی کی بہت ہو رہی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سنو، اگر تمہارے اندر پورے اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسلام کی صرف ایک بات کو مان لو، ساری دنیا میں امن ہو جائے گا. ایک بات مان لو، میں دو بات نہیں منواتا، صرف ایک. اور اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو زندگی بھر کانفرنس کرتے رہو، امن نہیں ہو سکتا. ایک بات مان لو. کیا مان لو؟ ہر شخص یہ مان لے، ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. بس اتنی سی بات، لمبا چوڑا مطالبہ نہیں. ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، بس اتنی مان لو. تو دیکھو، ایک آدمی کے 4 پڑوسی، اور سب نے طے کیا ہے کہ پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. ان پڑوسیوں کے بھی کچھ پڑوسی، ان پڑوسیوں کے بھی کچھ پڑوسی. ایک محلہ بن گیا تو اس محلے کا دوسرا محلہ پڑوسی، اور مل کر شہر ہو گیا، اس شہر کا دوسرا شہر پڑوسی. مل کر کے ضلع ہو گیا، اس ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی. بہت سارے ضلع مل گئے تو صوبہ بن گیا، اس صوبے کا دوسرا صوبہ پڑوسی. سارے صوبے مل گئے تو ملک ہو گیا، اس ملک کا دوسرا ملک پڑوسی. سارے ملک مل گئے تو بر اعظم ہو گیا، اس بر اعظم کا دوسرا بر اعظم پڑوسی. بس اتنا طے کر لو کہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امان ہی امان ہے. اور جب تک اسلام کے اس قانون کو تم نہیں مانو گے، تم کبھی امن و سلامتی والا اقدام نہیں کر سکتے. ذرا سا دیکھو. اور امن کا مفہوم بہت زیادہ. امن کیا چیز ہے؟ ہر ایک کو اس کا مقام دے دو. سرکار کی بات بھی کیا، کسی کے مقام سے مت ٹکراؤ. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں پر، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. کیا سمجھے؟ یعنی ہر بڑا یہ طے کر لے کہ ہمیں چھوٹے پر مہربانی کرنی، اور ہر چھوٹا یہ طے کر لے کہ ہمیں بڑے کی عزت کرنی ہے. بولو، گھر میں کوئی خلفشار ہوگا، کوئی تصادم ہوگا، کوئی ٹکراؤ ہوگا تو دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرو. ارے دوستو، جب تم سب کے حقوق کا لحاظ کرو گے تو ٹکراؤ کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا. بولو، جب تم امن والے ہو اور تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے کسی مسلمان کو بھی اذیت نہ پہنچنی چاہیے، تو سوچو اگر تمہارے قلم سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچ رہی ہو، اگر تمہاری زبان سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تب تو گویا تم تو امن کے دائرے سے بالکل نکل ہی گئے. وہ رسول جس پر درود پڑھنا، جس پر سلام پڑھنا نماز میں واجب ہو، وہ رسول جس پہ درود نہ پڑھو تو نماز کی تکمیل نہ ہو، تو وہ کتنا، اس کا حق کتنا ہوگا، اس کے حقوق کتنے ہوں گے. دوستو، لفظ دیکھو، بات آ گئی. خدا نے ہمارا نام مومن رکھا. 2 ہی لفظ ہیں، مومن اور مسلم. مسلم سلامتی والا، مومن امن والا. مگر ایک بات میں بتاؤں، مومن کا لفظ بھی خوب لفظ ہے، اور کبھی کبھی ایک لفظ مختلف لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، مگر ہر ایک کے معنی اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. لفظ تو ایک ہی ہوتا مگر معنی اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مومن ایک لفظ ہے کہ نہیں؟
تو خدا نے اپنے کو مومن کہا کہ نہیں؟ الملک القدوس السلام المؤمن، تو خدا مومن ہے کہ نہیں؟ تو خدا مومن قرآن سے ثابت، اور نبی بھی مومن، اور ہم بھی مومن، خدا بھی مومن، نبی بھی مومن، اور ہم بھی مومن۔ جلدی میں یہ مت کہہ دینا کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے مشکل ہو جائے گی۔ خدا بھی مومن، نبی بھی مومن، ہم بھی مومن۔ تو اگر جلدی میں تم نے یہ کہہ دیا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، تو رشتہ زمین سے اٹھے گا، نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لہذا اب سنو، خدا مومن ہے یعنی پیغام امن کا نازل کرنے والا ہے، اور رسول مومن ہے یعنی پیغام امن کے لانے والے ہیں، اور ہم مومن ہیں یعنی پیغام امن کے ماننے والے۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں، نبی کے رشتے کو اگر تم نے گرا دیا تو جب تمہارے قلم اور زبان سے نبی کو اذیت پہنچی اور تم نبی کو امن نہ دے سکے تو تم مسلمانوں کو کیا امن دو گے؟ یہ کی سلامتی جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ مامون نہ رہ سکے۔ دوستو بڑا برا زمانہ آ گیا، نبی کو وہ مقام بھی نہ دے سکے جو اپنے باپ کو دیتے۔ ارے بھئی یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے تو کم سے کم باپ کہہ دیتے۔ باپ کہنے میں کیا باپ کہہ دینے سے وہ خدا ہو جاتے؟ سنو، میں قرآن سے رشتہ بتاتا ہوں کہ نبی کا اور امتی کا رشتہ کیا۔ قرآن نے نبی کی ازواج پاک کو ہمارا کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں کہ نہیں؟ ماں بتایا کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں۔ اب میں ایک نازک بتاؤں تو کیا نسبی ماں، رشتے کی ماں؟ نہیں، صرف سید کہہ سکتا کہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں۔ تم کیسے بول سکتے ہو؟ دوسرے ایمان والے کیسے بول سکتے؟ پتہ یہ چلا نسبی رشتہ نہیں الگ رہا، روحانی اور ایمانی رشتہ، کہ روحانی اور ایمانی اعتبار سے نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی ماں ہیں۔ دیکھا، میں نزاکت بتاؤں، عائشہ صدیقہ نسب اور رشتے کے لحاظ سے صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور روحانی ایمانی لحاظ سے صدیق اکبر کی ماں ہیں۔ حضرت صفیہ نسب کے لحاظ سے فاروق اعظم کی بیٹی ہے، مگر روحانی اور ایمانی لحاظ سے فاروق اعظم کی ماں ہے، ام المومنین، ہر مومن کی ماں۔ تو یہ قرآن سے ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جو قرآن نبی کی بیوی کو ہماری ماں قرار دیتا ہے وہ قرآن کیا نبی کو ہمارا بھائی بتائے گا؟ ایسا رشتہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ ماں کا شوہر بھائی ہو۔ ماں کا شوہر بھائی ہو، یہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو دین میں کیسے چلے گی بات؟ یہ معلوم ہوا کہ جب وہ ماں ہے، وہ روحانی ماں ہے، تو یہ روحانی باپ۔ بس صاحب، اور بات بھی ہے، خود حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی بیٹے کے لیے، کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، نگہداشت کرتا، وہی میں کر رہا ہوں۔ تو میری مثال کیا ہے؟ میں باپ ہوں، تم بیٹے۔ اور غور بھی کرو تو نبی اور غیر نبی کے فرق کو اگر غور کرو تو نبی روحانی باپ اور امتی جو ہیں روحانی فرزند۔ غور کرو، پہلے میں باپ اور بیٹے کے رشتے کو سمجھو۔ ایک بات بتاؤ، پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ بیٹا پہلے ہو باپ بعد میں آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی دیکھ لو، پہلے نبی پھر امتی۔ اس دنیا کی ابتدا نبی سے کی گئی ہے، امتی سے نہیں کی گئی۔
پہلے باپ پھر بیٹے، تو پہلے نبی پھر امتی، مناسبت دیکھتے جاؤ۔ اور باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تربیت، نگہداشت۔ تو نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھانا، پڑھانا، سنوارنا، اچھی طرح سے بنانا، یہ سب نبی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو نبی گویا روحانی باپ اور آپ روحانی بیٹے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک باپ کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں، باپ حق سب کو برابر دیتا ہے کہ نہیں؟ فرض کرو کہ ایک باپ کے 1 درجن بیٹے، تو اس میں کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے، مگر جب حق دینے کی بات آتی ہے تو باپ سب کو حق برابر دیتا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو بھائی بھائی بنا دیتا۔ ایک باپ کے جتنے بیٹے سب بھائی بھائی، گویا باپ بھائی بنانے آیا ہے، بھائی بننے نہیں آیا۔ باپ کا کام بھائی بننا تھا، تو نبی بھائی بننے نہیں آتا، بھائی بنانے آتا ہے۔ حبشی کو رومی کا بھائی بنا دے، عربی کو عجمی کا بھائی بنا دے، ہاشمی کو غیر ہاشمی کا بھائی بنا دے، ہندی کو فارسی کا بھائی بنا دے۔ نبی آیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، یہ میرے سارے ماننے والے بھائی بھائی ہیں۔ نبی بھائی بنانے آیا تھا، بھائی بننے نہیں آیا تھا۔ اور میں ایک بات اور کہوں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوئے نا، تو وہ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تو بڑی اونچی اونچی پوسٹ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی صاحب اگر اس کو انتظامیہ سے شوق ہو گیا تو فوجدار ہو گیا، ایس پی ہو گیا، ڈی وائی ایس پی ہو گیا، ڈی آئی جی ہو گیا، آئی جی ہو گیا، اس لائن پہ چلا گیا۔ اور کسی کو اگر عدلیہ سے شوق ہوا تو منصف ہوا، مجسٹریٹ ہوا، جج ہوا، سیشن جج ہوا، اس لائن پہ چلا گیا۔ اور کسی کو مقننہ میں اگر شوق ہوا تو ایم ایل اے ہوا، ایم پی ہوا، پارلیمنٹ کا ممبر ہوا، وزیر ہوا، منسٹر ہوا، صدر ہوا، اس لائن پہ چلا گیا۔ اور کسی کو ملٹری کی لائن میں جانا ہے تو کرنل ہوا، جنرل ہوا، لیفٹیننٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس لائن پہ چلا گیا۔ ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ اور کسی کو مولوی بننا ہوا تو مولوی ہوا، عالم ہوا، فاضل ہوا، علامہ ہوا، مفتی ہوا، مفسر ہوا، محدث ہوا، حافظ ہوا، قاری ہوا، اس لائن پہ چلا گیا۔ جس کو جو لائن، کوئی سائنسداں ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی منسٹر ہے، سب کچھ بڑی ڈگریاں لی ہے بیٹے نے، مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے باپ کا بیٹا ہی رہا۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد باپ پہ بڑھ نہیں سکا کہ کہہ دے اے ابا جان ہمارے پاس اب اتنی ڈگری ہو گئی کہ اب میں خود باپ ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو میاں امتیوں کا بھی یہی حال ہے، کتنی بھی ڈگری حاصل کر لو، مومن ہوئے، ولی ہوئے، قطب ہوئے، اوتاد ہوئے، ابدال ہوئے، نجیب ہوئے، نقیب ہوئے، خواجہ ہوئے، خواجہ خواجگاہ ہوئے، قطب ہوئے، قطب الارشاد ہوئے، محبوب الہی ہوئے، محبوب سبحانی ہوئے، غوث ہوئے، غوث العالم ہوئے، غوث العظم ہوئے، تابعی ہوئے، ابو حنیفہ ہوئے، امام شافعی ہوئے، امام مالک ہوئے، امام احمد ابن حنبل ہوئے، تابعی ہوئے، صحابی ہوئے، صدیق اکبر ہوئے، فاروق اعظم ہوئے، عثمان غنی ہوئے، علی مرتضیٰ ہوئے، سب کچھ ہو گئے مگر رہے امتی کے امتی، نبی نہیں ہو سکے۔ اتنی محنت کیا کرو، ریاضت کیا کرو، مجاہدہ کیا کرو، کوئی نبی نہ ہو سکا، نبی نہ ہو سکا۔ کتنی ناک رگڑ کے مر جاؤ، تو جب وہ نہیں ہو سکے تو ہم کیا ہو سکیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ذرا صاحب غور کرو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دوستو کہ نبی اور غیر نبی کے فرق کو سمجھو۔ نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو بادشاہ اور رعایا کا ہوتا ہے، نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو عالم اور جاہل کا ہوا کرتا ہے، نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو سپہ سالار اور سپاہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سپاہی ترقی کرے تو سپہ سالار بن سکتا ہے، جاہل محنت کرے تو عالم ہو سکتا ہے، رعایا آگے بڑھے تو رائی بادشاہ ہو سکتی ہے، مگر غیر نبی ناک رگڑ کے مر جائے نبی نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی، اسی لیے میں کہتا ہوں نبی اور غیر نبی کا فرق وہ ہے جو انسان اور جانور میں ہے۔ جانور کتنا ہی اچھا کام کرے رہے گا، جانور ہی آدمی نہیں ہوگا، وہ تو وہی رہے گا، اس کی حقیقت نہیں بدلے گی۔
تو دوستو وہ میرا محبوب تمہیں بھائی بھائی بنانے آیا ہے. یہ تو رہا ایک مسئلہ. اور ایک چیز اور بتا دوں, بات یاد آ گئی. دیکھو, باپ تمہاری ظاہری زندگی کا سبب ہے. باپ نہ ہوتا تو تمہیں ظاہری زندگی نہ ملتی, اور نبی تمہاری دائمی زندگی کا سبب ہے. اگر نبی نہ ہوتا تو تمہیں دائمی زندگی نہ ملتی. جا دیکھو, دونوں جہاں مناسبت دیکھو, ایک جہاں مادیت ہے, ایک جہاں روحانیت ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں, باپ جو ہوتا ہے مرکز تعلقات ہوتا ہے. باپ کیا ہوتا ہے؟ مرکز تعلقات, یعنی ہر تعلق کو ہم باپ کے راستے سے لگاتے ہیں. باپ کو ہٹا دو تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں. مثال کے طور پر سنو, یہ میرے باپ کا بھائی ہے تو میرا چچا ہے. یہ میرے باپ کی بہن ہے تو میری پھوپھی ہے. یہ میرے باپ کا باپ ہے تو میرا دادا ہے. یہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو میرا بھائی. یہ میرے باپ کی بیٹی ہے تو میری بہن ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے میرے باپ کا پھر میرا. اگر یہ میرے باپ ہی کا نہ ہو تو میرا کیسے؟ ارے باپ کا بھائی نہیں تو میرا چچا کیسے؟ باپ کا باپ نہیں تو میرا دادا کیسے؟ اور باپ کا بہن نہیں تو میری پھوپھی کیسے؟ باپ کا بیٹا نہیں تو میرا بھائی کیسے؟ تو میرا بننا ہے تو میرے باپ کے بنو, اگر انہی کے نہیں تو میرے کیسے؟ تو باپ مرکز تعلقات ہوتا ہے. تو دوستو یہی ہے, نبی بھی امتی کے لیے مرکز تعلقات ہوتا ہے. جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے, جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے. اور جب نبی ہی کا نہیں تو میرا کیسے ہے؟ جب نبی ہی کا نہیں تو میرا کیسے؟ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, یہ ابو لہب آپ کے گھرانے میں ضرور پیدا ہوا, ہاشمی گھرانے میں, مطلبی خاندان میں, قریشی خانوادے میں ضرور پیدا ہوا, مگر اے محبوب جب یہ آپ کا نہیں تو ہمارا کیسے؟ جب یہ آپ کا نہیں ہے, یہ عتبہ و شیبہ, یہ عقبہ ابن ابی معیط, یہ ابو جہل, اے محبوب جب یہ آپ کے نہیں ہے تو ہمارے کیسے ہیں؟ مگر اے محبوب وہ حبش کا بلال, وہ روم کا صہیب, وہ فارس کا سلمان, وہ آپ کا ہے تو ہمارا ہے, وہ آپ کا ہے تو ہمارا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں آپ کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے کہ حبشی کون ہے, رومی کون ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ کا کون ہے. اور دوستو ہمارا مرکز تعلقات رسول, یہ کوئی آج نیا پیغام نہیں ہے. 313 نفوس قدسیہ نے بدر کے مقام پہ یہ پیغام دے دیا تھا. 313 نفوس قدسیہ بدر کے مقام میں یہودیوں کے مقابلے میں نہیں آئے تھے, مجوسیوں کے مقابلے میں نہیں آئے تھے, مشرکین عجم کے مقابلے میں نہیں آئے تھے. بدر کی جو جنگ تھی قبیلے والا قبیلے کے مقابلے میں آیا تھا, بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا تھا, چچا بھتیجے کے مقابلے میں آیا تھا, باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا تھا. مگر 313 نفوس قدسیہ نے تلوار کھینچ کر کے بتا دیا کہ اے محبوب جب یہ آپ کے نہیں تو ہمارے کیسے, جب یہ آپ کے نہیں ہے تو ہمارے کیسے. ہم ہر رشتے کو کاٹیں گے, اے محبوب ہم ہر رشتے کو کاٹ دیں گے, مگر آپ کا رشتہ نہ کاٹیں گے, آپ کا رشتہ نہ کاٹیں گے. اے دوستو رشتہ تو بہرحال کٹے گا, آج نہیں کاٹتے, موت کاٹ ہی دیتی ہے, رشتے تو کٹ ہی جاتے ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, اے ملنے والوں ملو تو سوچ سمجھ کے ملو. دنیا کے ملنے والوں کا حشر دیکھا جا چکا ہے. آج باپ بیٹا ملا ہوا ہے, بھائی بھائی ملا ہوا ہے, مگر ہوتا کیا ہے, ایک جوان بیٹے کا انتقال ہوا, باپ سینہ پیٹ رہا ہے, چہرے پر تماچے لگا رہا ہے, بے صبری کا انداز دکھا رہا ہے. اور جب ہم نے پوچھا روتا کیوں ہے, کہا میرا جوان بیٹا چلا گیا, میری پیری کا عصا چلا گیا, میری لاٹھی ٹوٹ گئی, میری کمر پست ہو گئی, بولتا چلا جا رہا. میں نے کہا بیٹے کے جانے کا تجھے بہت غم ہے؟ کہا بڑا غم ہے. کہا تو بھی قبر میں اتر جا. کہا نہیں وہاں تو نہیں جائیں گے, میں اوپر ہی رو لینے دو, اتنا غم نہیں ہے, اتنا غم نہیں ہے, میں بڈھا ہی صحیح مگر ابھی اوپر ہی رہنا ہے, اس جوان کو جانے دو. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ, مزاج تو دیکھو. اور بڈھا باپ کرتا ہے تو بیٹا چلا رہا, میرا باپ گیا, میرا سرپرست گیا, میرا دعا گو گیا, میرا نگراں گیا, میری حمایت کرنے والا گیا, چیخ رہا ہے. میں نے کہا باپ کے جانے کا اتنا ہی غم ہے تو تو بھی اتر جا. تو کہتا نہیں مجھے بڈھے کو جانے دو,
مجھے اوپر ہی رہنا ہے، اس نے جو کما کے رکھا ہے یہ کون کھائے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ارے دوستو دیکھو میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیا میں نے کہا ایک قالین بچھا دے، ساری قالینیں اسی کی خریدی ہوئی، کہا نہیں یہ بھی نہیں بچھانا ہے، جلدی جلدی لپیٹو۔ میں نے کہا ایک کام یہ کر، تیرا بڈھا باپ ہے، اس گھر میں 50 سال وہ رہا ہے، ایسا جلدی مت کر، کفن پہنا دے، غسل دے دے، مگر 1 مہینے 2 مہینے اور بھی تو رہنے دے، اسی گھر کے اندر رہنے دے۔ کہا نہیں جلدی نکالو جلدی نکالو۔ ارے ہم نے کہا معاملہ کیا؟ اس باپ کا تو بڑا لحاظ کرتا تھا، اس باپ کا بڑا احترام کرتا تھا، اپنے گھر میں سے جلدی نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2-4 مہینہ اور رہنے دے۔ کہا کہ نہیں، دیکھو تو عجیب بات ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کفن کا انتظام بھی کر رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، غسل کرنے والوں کو بلا بھی رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے اور قبر بھی کھدوا رہا ہے، بیٹا رو بھی رہا ہے، کاندھے پہ لے جانے کے لیے جنازہ بھی منگوا رہا ہے۔ ارے جب روتا ہے تو کم سے کم کچھ دن پڑا رہنے دے، کچھ دن رہنے دے۔ کہا نہیں، ارے اب اس کی جان نکل گئی ہے، نکالو۔ اس کے اندر جو جان تھی وہی قیمتی چیز تھی، وہ اب نکل گئی ہے، اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکالو جلدی نکالو۔ باپ ہے تو نکال دو، ماں ہے تو نکال دو، بیٹا ہے تو نکال دو، بیوی ہے تو نکال دو، شوہر ہے تو نکال دو، پوتا ہے تو نکال دو، بھتیجا ہو تو نکال دو، پیر ہو تو نکال دو، مولوی ہو تو نکال دو، مرشد ہو تو نکال دو، جلدی نکالو۔ ہم نے کہا بات کیا؟ کہا روح نکل گئی ہے، اب کہیں اگر یہ رہا تو اس کا بدن پھولے گا، پھٹے گا، اور پھر پھٹنے پھولنے کا یہ اثر ہوگا کہ ہمارے گھر کی فضا خراب ہو جائے گی۔ ابھی ایک جا رہا کہیں سب کو نہ جانا پڑ جائے، ایک ہی کے پیچھے فضا خراب ہو جائے گی، لہذا اب جب اس کے اندر جان نہیں ہے تو اس کو نکال دو۔ یہ مت دیکھو کہ باپ ہے، یہ مت دیکھو کہ بیٹا ہے، یہ مت دیکھو کہ بیوی ہے، یہ مت دیکھو کہ محبوبہ ہے، یہ مت دیکھو کہ نانا ہے، اب یہ نکال دینے کے لائق ہے۔ اب جب جان نہیں ہے تو یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، نکال دو۔ ارے دوستو بے جان کو تم نے نکال دیا، بے جان کو نکال دیا، یہیں سے اصول مل گیا، جب جان نہیں ہے تو رکھنے کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح سے اب بے ایمان کو بھی نہیں رکھنے جانا، بے ایمان کو بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایمان سے نکل گیا ہے تو گھر سے نکال دو، گھر سے نکال دو، باپ ہو تو نکال دو، بیٹا ہو تو نکال دو، چچا ہو تو نکال دو، بیوی ہو تو نکال دو، اس لیے کہ بے جان سے مادی فضا خراب ہو رہی تھی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی، بے ایمان سے روحانی فضا خراب ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ۔ ایک بات میں بتاؤں، اور یہاں سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اگر تم یہ کہو کہ سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ ابھی نا کہ بے ایمان ہو تو نکال دو، میں کہتا ہوں سب کے سب وہی ہو تو کیا کریں؟ کہ جب سب کے سب وہی ہو تو تم خود نکل جاؤ، خود نکل جاؤ۔ ارے مکے سے ہجرت کرنے والوں کی سنت پہ عمل کرو، جب سب کے سب وہی ہیں تو نکل جاؤ، جب سب کے سب وہی ہیں تو نکل جاؤ۔ تو مکے سے ہجرت کرنے والوں نے بتا دیا کہ ایک ہو تو نکال دو، سب ہو تو خود ہی نکل جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں اس میں کچھ عیب کی بات نہیں ہے رسول، اور میں اسی لیے کہتا ہوں یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تمہارا کتنا ساتھ دیں گے، قبر تک بھی ساتھ نہ دیں گے، مگر یقین جانو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں گنبد خضرا والے کے ہو جاؤ، رسول عربی کے ہو جاؤ، اور اگر اللہ کے رسول کے تم ہو گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر وہ مل گئے تو ملتے ہی چلے جائیں گے، اگر وہ مل گئے تو ملتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ایسے سے ملو جو یہاں ملے تو ملتا ہی چلا جائے، ایسے سے ملو جو یہاں ملے تو ہر جگہ ملے، ہر مصیبت کے وقت ملے، ہر مشکل کے وقت ملے، ہر ضرورت کے وقت ملے۔ تو اگر رسول عربی تمہیں مل گئے یہاں ملے تو قبر میں بھی ملیں گے، حشر میں بھی ملیں گے، پل صراط پر بھی ملیں گے، میزان کے پاس ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے، جہنم کے دروازے پر ملیں گے، تو ایسے ہی جنت کے بھی دروازے پر ملیں گے، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی ملیں گے، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی ملیں گے۔ ایسوں سے مل کر کے کیا ملا جو یہاں چھوڑتا ہے تو مڑ کے دیکھتا بھی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دوستو
آج تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ رسول عربی کی محبت کا عالم کیا ہے، کیونکہ تم بہت ساری محبتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ تمہارے آگے ماں کی محبت ہے، پیچھے باپ کی محبت ہے، سروں پر دوستوں کی محبت ہے، دائیں بائیں بھائیوں کی محبت ہے۔ محبتوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ رسول کی محبت کا تمہاری قیمت نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ تمہارا رسول تمہیں کتنا چاہتا ہے، تمہارا رسول تمہاری اصلاح کے لیے کتنا حریص ہے، تمہارا رسول تمہیں کس قدر بنا دینا چاہتا ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو، اس لیے محبتوں نے گھیر رکھا۔ مگر قیامت کے دن ساری محبتیں رسوا ہو جائیں گی۔ بیوی کہے گی تو میرا شوہر کیسا، بیٹا کہے گا تو میرا باپ کیسا، باپ بولے گا میرے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، دوست کا مخالف۔ تو وہاں جب کوئی نہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ گنبد خضرا والے کی محبت کا عالم کیا ہے۔ جہاں سب چھوڑ دیں گے وہ نہ چھوڑیں گے۔ انا لہا اے گنہگار بندے، تیرے لیے میری کملی حاضر ہے، تیرے لیے میری کالی کملی۔ تو واقعی دوستو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کالی کملی کیوں پسند کی، حالانکہ کالا رنگ جو ہے بہت اچھا رنگ نہیں سمجھا جاتا۔ مگر ایک بات ہے، میں کسی رنگ کو برا بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اگر محلے استعمال بدل جائے تو رنگ اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ دیکھو یہی کاجل ہے، آنکھ میں لگا دو تو کاجل ہے، سرمے کو آنکھ میں لگا دو تو سرما ہے، اور چہرے پہ مل لو تو کالک ہے، چہرے کا حال خراب ہو جائے گا۔ تو بھئی کالا رنگ بھی اگر کہیں غلط جگہ لگ جائے تو معاملہ برا ہے، اور اگر کملی میں لگ جائے تو رحمت ہے، کملی میں لگ جائے تو رحمت ہے۔ بات یہ میں نے غور کی کہ دوسرے کسی رنگ پر کوئی رنگ ڈال دو تو داغ لگ جاتا، دوسرے کسی بھی رنگ پر کوئی رنگ، اور کالے پر کتنے ہی ڈالتے جاؤ، کتنے ہی رنگ ڈالتے جاؤ داغ نہیں لگتا۔ تو میرے رسول نے شاید کالی کملی اس لیے پسند کی ہو کہ سارے امت کے گناہوں کو کھینچنے داغ نہ لگے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ تو دوستو اگر امن و شانتی چاہتے ہو، اگر امن و شانتی کا پیغام چاہتے ہو تو رسول عربی کی تعلیم کو اپناؤ، ان کی تعلیم پر عمل کرو۔ مان لینا ہی کمال نہیں ہے، اصل کمال ماننے کے بعد عمل کرنا، عمل کر کے دکھاؤ۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی کشمکش کوئی مسئلہ پھر تمہارے معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول کی سنت سے دور ہوگے، رسول کی تعلیمات سے الگ ہوگے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، اور مشکل۔ مگر میں ملانے میں اس بات کی اتحاد کرتا ہوں۔ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ اے پانی کے قطروں پانی سے مل جاؤ تو گویا میں پانی کا بڑا خیر خواہ، قطرے کا میں۔ اور اگر میں یہ کہوں اے قطرے زمین سے مل جاؤ تو بڑا دشمن ہوں میں، اس لیے کہ زمین پہ جب وہ قطرہ آئے گا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ تو ملنے والوں ملو، مگر اپنے جنس سے ملو، ملنے والوں ملو، پانی کے قطروں پانی سے ملو، مصطفیٰ والوں سے ملو، غوث والوں سے ملو، بزرگان دین والوں سے ملو۔ غیر سے ملو گے تو فنا ہو جاؤ گے، غیر سے ملو گے تو فنا ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے نام و نشان کو مٹا دے گی۔ دیکھو ایک چھوٹا سا قطرہ ساحل پہ آیا، وجود ختم ہو گیا، اور وہی قطرہ دریا میں گیا تو جب تک دریا نہیں ختم ہوگا وہ قطرہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی مل گئی کہ پہلے اس قطرے کو ختم کرنا ہے تو پورا دریا ختم کرو۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ایک فنا للفنا ہے اور ایک فنا للبقا ہے، باقی رہنے کے لیے فنا ہونا ہے تو اپنے جنس سے مل جاؤ، اور فنا ہونے کے لیے فنا ہونا ہے تو غیروں سے مل جاؤ، فنا ہونے کے لیے فنا ہے تو غیروں سے مل جاؤ۔ تو اے ملنے والوں ملو، نقشبندیوں، سہروردیوں، چشتیوں، قادریوں، بزرگان دین کے چاہنے والوں سے مل جاؤ، رسول عربی والوں سے مل جاؤ۔ ضرورت ہے تمہارے ملنے کی، ضرورت ہے تمہارے اتحاد و اتفاق کی، ضرورت ہے تمہاری یکجہتی کی، ضرورت ہے تمہیں علم دین کی، ضرورت ہے۔ مگر یہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں،
اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کوئی دوسری بات کو اٹھاؤں، شاید میں اس کی تکمیل نہ کر سکوں. چند منٹ کے لیے میں ایک بات کہوں گا. دیکھو میں بھی بتا چکا ہوں کوئی فسادی اپنے کو فسادی نہیں کہتا. اب آنے والا جب آتا ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ فسادی ہے یا اصلاحی ہے مشکل سمجھنا کہ نہیں؟ ارے شکل و صورت ایک، لباس ایک، انداز ایک، گفتگو کا طریقہ ایک. تو سنو، کیونکہ ذریعہ ایک ہے اس لیے سمجھنا مشکل. میں تمہیں بتاؤں، ہمارا گھر جو بنانے آتا ہے وہ بھی پھاوڑا لے کے آتا ہے نا، پھاوڑا لے کر. اور جو گھر گرانے آتا ہے وہ بھی پھاوڑا لے کر آتا ہے. تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ پھاوڑا والا بنانے آیا ہے گرانے آیا؟ چیز وہی ہے، چیز ایک ہی لے کر آتے ہیں دونوں. تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، سمجھنے کی بات ہے. مجھ سے پوچھو یہ تلوار کیا ہے، تو بتاؤ میں تلوار کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. مگر سنا، یہ تلوار خدا کا عذاب ہے اگر ہلاکو کے ہاتھ میں. یہ تلوار ایک فتنہ ہے اگر ہٹلر کے ہاتھ میں. یہ تلوار ایک مصیبت ہے اگر چنگیز کے ہاتھ میں ہے. یہ تلوار امن کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اگر حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں ہے. مگر یہی تلوار خدا کی رحمت ہے اگر صدیق اکبر کے ہاتھ میں. امن کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے. امن و شانتی کا پیغام ہے اگر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے. تو تلوار کو برا نہ کہنا، دیکھنا کس ہاتھ میں ہے. ہاتھ بدل گیا تو اس کا مزاج بدل گیا. قلم، ارے یہ قلم توڑ دینے کے لائق ہے اگر کسی کافر کے ہاتھ میں. یہ قلم جلا دینے کے لائق ہے اگر کسی مشرک کے ہاتھ میں. یہ قلم فنا کر دینے کے لائق ہے اگر کسی تخریب کار کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ کافر کے ہاتھ سے یہ قلم کفر بولتا ہے، مشرک کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو شرک نکالتا ہے، گستاخ رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو گستاخی کی بولی بولتا ہے. کتنا خراب ہے یہ قلم. مگر یہی قلم خدا کی نعمت ہے اگر حسان ابن ثابت کے ہاتھ میں ہے، اگر عبد الرحمن جامی کے ہاتھ میں ہے، اگر شیخ شیرازی کے ہاتھ میں ہے، اگر غوث جیلانی کے ہاتھ میں ہے، اگر خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں ہے. علم و عشق کے لٹانے کا ایک ذریعہ ہے اگر امام احمد رضا کے ہاتھ میں. دیکھا آپ نے یہ قلم کیا ہے؟ خدا کی نعمت ہے. تو قلم کو کچھ مت کہو، دیکھو کس ہاتھ میں ہے. ایک بات میں اور بتاؤں، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ کی کتاب، اور ہدایت کے لیے آئی ہے گمراہ کرنے کے لیے. تہذیب و اخلاق کی کتاب ہے. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، سمجھتے رہو، غور کرتے رہو. یہی قرآن تم کسی دہریہ سے پڑھو دہریہ ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی قادیانی سے پڑھو قادیانی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی رافضی سے پڑھو رافضی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی خارجی سے پڑھو خارجی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی معتزلی سے پڑھو معتزلی ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی قدری اور جبری سے پڑھو تو قدری اور جبری ہو جاؤ گے. یہی قرآن کسی منکر خدا سے پڑھو تو منکر خدا ہو جاؤ گے. اور یہی قرآن کسی عاشق رسول سے پڑھو تو عاشق ہو جاؤ گے. یہ قرآن وہی ہے. پڑھانے والا معلم الگ الگ ہے، پڑھانے والا معلم الگ الگ ہے. لہذا قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو کہ پڑھانے والا کون ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو پڑھانے والا کون ہے. ایک بات بتاؤ، جس کے پاس فن نہ ہو کیا اس سے فن ملے گا؟ جس کے پاس ہنر نہ ہو کیا اس سے ہنر ملے گا؟ جس کے پاس علم نہ ہو کیا اس سے علم ملے گا؟ جس کے پاس دولت نہ ہو کیا اس سے دولت ملے گی؟ ایک فقیر کے گھر میں چور چلا گیا رات کو. جب چور چلا گیا خوب تلاشی شروع کی تو درویش کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھل کر کھلی تو کہتا ہے بھائی
یہاں مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ ارے جب دولت ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ دولت معلوم ہے جس کے گھر میں جو ہو وہی ملے گا نا۔ تو جب تمہاری عقلوں کا یہ فیصلہ ہے جہاں علم نہیں وہاں سے علم نہیں مل سکتا، جہاں دولت نہیں وہاں سے دولت نہیں مل سکتی، جہاں ہنر نہیں وہاں سے ہنر نہیں مل سکتا، جہاں سے فن نہیں وہاں سے فن نہیں مل سکتا، تو یہ بھی تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے جس کے پاس دین نہیں اس سے دین نہیں مل سکتا۔ جب ہائی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور ایک دوسری بات بھی تیزی سے میں کہہ دوں، 10 سال میں نے اپنے مدرسے میں فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں، 10 سال۔ مولانا احمد رضا سے پوچھو کہ فلسفے میں کیا ہوتا ہے؟ کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، زندیقی ہی زندیقی ہے، الہاد ہی الہاد ہے۔ کہیں ارسطو کے خرافات ہیں، کہیں افلاطون کے نظریات ہیں، کہیں سقراط و بقراط کی باتیں ہیں۔ تو دیکھو کتاب کفر والی تھی، کتاب کفر والی تھی، کتاب زندیقوں کی تھی، کتاب غیروں کی تھی، مگر پڑھانے والا ہمارا تھا۔ کتاب دوسروں کی تھی مگر پڑھانے والا ہمارا تھا۔ تو الحمدللہ 10 سال میں نے فلسفہ پڑھا مگر نہ زندیق ہوا، نہ ملحد ہوا، نہ کافر ہوا، نہ مشرک ہوا، نہ خدا سے غافل ہوا۔ بات یہ ہے کتاب ان کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا۔ تو پڑھانے والا پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا، پڑھانے والا پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا۔ تو غیروں کی کتاب بھی تم اگر اپنے عالم سے پڑھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور خدا کی کتاب غیروں سے پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ لہذا معلم کو دیکھنا ضروری ہے کہ سکھانے والا کون ہے، پڑھانے والا کون ہے۔ پہلے معلم کو دیکھو، یہی لوگ نہیں کرتے، کہتے کیا حرج ہے میاں قرآن پڑھنے میں، کیا حرج ہے؟ ارے بھائی گمراہوں کے جلسے میں مت جاؤ، ارے جانے میں کیا حرج ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ ارے جو اچھی بات ہے لے لیں گے، جو بری بات ہے چھوڑ دیں گے۔ تو جب اتنا عقل مند ہے کہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو تجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے شیطان کا مکر شدید ہے، پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل میں ڈال دے اور تمہارا رشتہ رسول سے کٹ جائے۔ دوستو بہت کچھ عرض کرنے کو جی چاہ رہا تھا مگر وقت کی تنگی اور فوراً ایئرپورٹ پر پہنچنے کی ضرورت، اس لیے میں اپنے سلسلے کلام کو منقطع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش فرما۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Khayra khalqillah. As-salatu wassalamu alayka ya Qasima rizqillah. As-salatu wassalamu alayka ya Wurusa mamlakatillah. As-salatu wassalamu alayka ya Zinata arshillah. As-salatu wassalamu alayka ya Jamala mulkillah. As-salatu wassalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa azwajika wa dhurriyyatika wa ulama ummatika wa awliya millatika wa shuhada muhabbatika ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin kama tuhibbu wa targhabu an tusalli alayhi. Ay khaliq har baland pasti shas cheez ata be kunz hasti ilm wa amal wa faragh dasti iman wa ama wa tandurusti है मुस्तहक अज़ाब के या लायक़ करम इस नुक़्ते नज़र से खुदारा न हमको देख दामन में मेरे क्या है गुनाहों के माँ सिवा ऐ रहमत दवाम तू अपने करम को देख ऐ खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है मौला न सके वक्त सलामत मेरा ईमान रहे सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Now, hello. Think of Islam, and this is undoubtedly the most familiar image that comes to mind. In this series, we are going to go behind the images to explore some of the basic teachings and ideas of Islam as a living reality. We have come here to the Central London Mosque in Regent's Park to discover how Muslims understand their religion, how Islam shapes their outlook and motivates people to answer the call to prayer. For Muslims, Islam is much more than a religion. It is a way of life, a culture, a civilization, indeed a worldview. The term that describes all these aspects of Islam is Deen, which is the subject of our discussion today. I have with me Professor Najibul Attas from the National University of Malaya in Kuala Lumpur, who has written extensively on the subject. Now, Professor Attas, Deen is normally translated as religion, which you consider to be a very inappropriate translation. Yes, because religion as understood today refers only to a restricted sphere of human life, whereas the word deen, understood as religion, means a whole way of life, and not simply to one aspect of it, not simply to the ritual aspect of it, but the entire life of man. Now, what do you mean by the entire life of man? Meaning his whole, it's not only his worship, but also his life, his living, by himself, with his family, in his society, and in the world as such. Now, the word religio itself, religion from religio, does mean, does have the basic meaning of something, binding something, to bind. But it is not clear as to the binding and who is being bound and by whom. I suppose the concept of deen makes this clear. I mean, is there an underlying theme of binding in Indeed. Yes, the clarification of this, obviously, it's quite clear. It comes from the Holy Quran. Because what is being referred to is the binding of the souls of men by God to a covenant. That is to say, accepting God and acknowledging Him and recognizing Him as God, as it were. The verse refers to when God assembled the Adam's progeny, as it were, in the spiritual state, and asked them, "Am I not your Lord?" And they all answered, "Yes, indeed, we do testify." Now this already forms that covenant of the spirit of man, the souls of man, accepting this the God, as God, as it were, and recognizing Him as such. What is this covenant? Yes, now this recognizing and acknowledging God as their Lord, by which is meant their cherisher, possessor, sustainer, maintainer, creator. And certain actions follow from this, of course.
the meaning of deen itself, for example, in the first instance, when he becomes manifested as man in this world, becomes externalized in external form, human form, then the rightly guided person will feel a sense of indebtedness for his existence, because God has given him existence, or rather lent him existence. And he feels a sense of indebtedness, and he could not repay this debt. It's not like any ordinary debt, except by returning himself to God, because he himself is the substance of the debt. What does it mean to returning oneself to God? Yeah, returning oneself to God is precisely the very essence of religion. In other words, having had this feeling of indebtedness, he proceeds to return himself, by which is meant to follow the rules and regulations as put forward by the prophets, what we call the religion, and religion of Islam, for example, by the Blessed Prophet. This is the way of how one should return oneself to God. In other words, by submission in service to God. Yeah. So you submit to the will of God. Now, the will of God is sort of manifested in the Quran. In the Quran, he describes what he expects man to do. Now, what sort of actions are required for Muslims to do if they are to submit to the will of God? Well, basically, because of this dual nature, since man is spirit as well as body, the dual nature of man, then necessarily there is a conflict. The body draws him more towards the secular attitude, and the spirit, however, when rightly guided, as it were, is not willing to be drawn thus. And therefore this conflict, this subjugation by the rational aspect or the rational soul of man, the subjugation of the animal soul by the rational soul, this is the teaching of religion. Now, how does one ensure that man does not go towards an evil direction? Yes, he must return to his original self, the self that recognizes and acknowledges his Lord. To do this, obviously, he must not be distracted by the promptings of the animal soul. And certain rules and laws are prescribed for him to remember God often, because it is the nature of man to forget. Indeed, the word for man in Arabic, insan, has the basic meaning of a creature liable to forgetfulness. And what he forgets is precisely this covenant that he has made, because once he is in human form, many things distract him. The world surrounding him distracts him, has been brought near to him. How does this particular concept of deen, this idea of submission and indebtedness actually affect an individual? How would it affect an individual Muslim? His identity is established for him. He knows as far as his origins are concerned. He also knows his destiny and his final purpose. And What is his final purpose? It's as if he is engaged in some trading venture, and that he buys and sells, and what he buys and sells is his self. In other words, he should barter his animal soul for his rational soul. This dual nature of man, it has nothing really to do with the Christian understanding of the original sin, for example. The Islamic idea is that man is born pure, because at that state he is pure. Everyone has heard the "Am I not your Lord?" and has answered, "Yes, indeed." Only when he appears in this world, some forget this covenant. But those who remember, and in that sense everyone is in the same state, the state of purity, the state of what we call fitra, that is the state of original nature. And he struggles in his life to maintain that state, to continue to let the rational soul guide him, and not the animal soul. So in fact, deen means that man has to be in his right state, and his right state is to be in a state of submission and in a state of indebtedness to God. Now, how would that affect Muslim worship, for example? Obviously, because the fact that he prays, he is submitting. He is only submitting to the divine command. And moreover, I would like to state that the Muslim prayer, the way the Muslim understands prayer, is that this prayer is not his own. In other words, the words are not his own words, because what is said in the prayer
in Arabic are from the Holy Quran. They are what God commands man to say. In other words, they are the words of God praising himself. Say this, say that about him. So that we say that our prayer is a repetition of God's words within us. Because only God can praise himself adequately. Our own formulations of praise, no matter how beautiful and no matter how contrived it is, we believe will still not reach the threshold of his sanctity. So that our prayer, therefore, that is the reason why it has to be said in Arabic, because this is the original words of God in the Quran that are being used in the prayer. And this act of submission, the prayer, which he performs every day, as it were, as everybody knows, this is one of the acts of submission. But apart from that, of course, his whole life, his way of life, his talk, his business, his work, his thinking about his society and his government, all this is involved in his idea of submission to God. Because ultimately for him, the real king is always God. But of course, Deen has, as you have written yourself, has many other meanings. And one of his social meaning is justice. Justice here means putting the rational soul in the right place. So that it is in right place, for it means not to be subjugated by the animal soul. So now, if justice means putting oneself in one's right place, and it follows from there that, of course, not only oneself must be put in one's right place, but one's surroundings, one's society, the whole world of nature, as it were, has a right place for it to be. And if we disturb that right place, then there will be chaos. How does putting things into right place sort of relate to justice? I mean, sort of the Western understanding of justice is being impartial, being objective, having certain amount of fair play. Now you are talking about a different idea of justice. Impartiality is only a procedure of justice, and it is the initial stage at which, for example, to give an example of a judge, initially he does not know who is right and who is wrong when litigations are brought before him. So in that state he is impartial. He listens to both sides. But in the end, he will be partial to the truth, to the right as against the wrong. So in other words, the real definition of justice should not be impartiality, but partiality to the truth and to what is right. Now in this particular case, another important meaning derived from Deen is that we mentioned just now indebtedness, a sense of being in debt. Now, in a state in which one is in debt, one is governed by laws and rules and regulations governing debts, for example. And it implies that there are courts, there are courts of law and justice and judges. All this only occur in cities, in metropolis, and not, for example, in isolation from society. Mm-hmm. So that in this particular respect, we can see already reflected that this Deen is a phenomenon that occurs not only to the individual but to society as a whole. Yeah. And from there also is derived the meaning or the concept for a city, Medina. And in fact, this is where the beginnings of Islamic civilization were laid, when the Prophet Muhammad migrated from Mecca to Medina and established a city-state there. So we already had a city-state, a society in action, but then we had a civilization which developed from Medina. And of course, one of the meanings of Deen is also civilization. Indeed, by which civilization we mean the social refinement and the refinement of laws, moral laws, and laws of conduct, and so forth. So in other words, this religion or Deen, as we understand it, is a whole way of life, and that society is necessary for it to occur, because individuals are thrown together in society precisely to practice the Deen, to test himself, to carry out, as it were, a transaction between him, his animal self and his rational self. And this is possible only when there is an interaction within society.
In fact, so this is a very rich concept of religion in a sense. If Islam is a deen, you cannot really practice it unless you have a group of individuals, unless you have a society, unless you have a state, and unless you have a civilization. Now, if you forgive me from saying so, yes. If you look at the Muslim world, what you see is anything but. You see a very fragmented, very isolated societies who, I think the dominant theme from sitting here looking at the Muslim world, the dominant theme seems to be infighting, fragmentation, violence, anything except this sort of beautiful concept of deen. To me, it seems that it is quite obvious that the Muslims are in such a state. One, precisely because of ignorance. Ignorance of what? Of the real significance of Islam, an Islamic way of life. Because of this, of course, the society is in turmoil. Now, of course, this does not mean, therefore, that this concept, this living of the deen that we are talking about, that this does not happen in Muslim society. It happens in individuals. I don't think one is saying that individual Muslims do not practice their deen completely, but we have already sort of agreed to a certain extent that to practice the deen of Islam, you don't just need individuals. You need a dynamic, thriving Islamic society. You need a vibrant culture, and as you say yourself, you need a civilization. So deen is being practiced at an individual level, but not at a social and civilizational level. Yes, as we said, this is one because of the ignorance. But ignorance is caused by what has happened during the few hundred years, in which some of the Muslim thinkers also and leaders, as it were, have themselves become confused and have been influenced by secular ideas. It is the problem of the dissemination of knowledge, because the disseminators of knowledge has been, during these last few hundred years at any rate, the Western civilization, and they have put in their own interpretation and concepts into some of the branches, the important branches of knowledge, and this has been imported or translated into the Muslim way of life by the Muslim leaders themselves, who are not aware of these very subtle sort of distinctions that exist, and as a result, this has brought in this confusion. And has brought in also this ignorance, what I call ignorance of the true significance of Islam, ignorance of its history, its civilization, its rich culture and history and civilization, and also of the true meaning of deen, as we have said, not as religion in the restricted sense, but as a way of life. Why are you emphasizing the concept of knowledge? I mean, does the concept of knowledge also has some link to the concept of deen? Yes, indeed, because when the souls covenanted with God, when God said, "Am I not your Lord?" and the souls answered, "Yes, indeed," that already implies that the souls have knowledge of who they are and who God is. So you're talking about a somewhat different idea of knowledge than one is used to in Western society. You're talking about knowledge of reality in total, which includes scientific knowledge and sort of the knowledge of the unseen. Yes, indeed. We say that man has knowledge even before he assumes human form. I mean, if we could refer to his spiritual state as man, that he has already knowledge, the knowledge of spiritual realities. And when he is in this human form, that knowledge is not lost from him. And that is why the purpose of religion is to remind him, not to forget. Certainly, I mean, the basic thing about our knowledge is the rational, the scientific knowledge based on observation, deduction, and inference and things like that. But we are not restricting knowledge only to that level. We say that, for example, belief is knowledge. Faith, that is the deen, is knowledge. Matters having to do with spiritual realities is knowledge. So that knowledge of God is knowledge for us. So we are not restricting it only to the knowledge of things in the world of nature, you see. But of course it has become a problem. Why? Because today Muslims are partaking instruction and learning on the model of Western universities, Western institutions of learning, and Western concepts. And because of that, it becomes problematic for them if they see that this knowledge is restricted only to the secular. Because, as we said just now, the purpose for the Muslim, the purpose of seeking knowledge
is not to be a good citizen, it is to be a good man. We believe that being a good man is more fundamental because he will obviously also be a good citizen. Whereas being a good citizen, he need not be a good man. I mean, in a secular society, the purpose of seeking knowledge is to be a good citizen. In other words, the reason why he goes to universities ultimately is in order to work for the state and to be an expert, as it were, in maintaining the state in top order, as it were. Here we understand by good man a man who knows his place in the whole social order or social structure. Now this is not a structure that is man-made. It is based on the teaching of Deen. It is based on Deen because the Quran also says you must be respectful to your parents, give thanks to God, but also thank your parents. And therefore God wants us also to thank man, to thank human beings to know their places. God also says in the Quran that we have created you all from a single soul. In that sense we are all equal, but at the same time also that we have given some more excellence than others in their intellect, in their position. In other words, to know this is also to know the divine plan, to know his will and his pleasure. What has, I think, happened to a certain extent that we have gone away from this Muslim sort of approach to knowledge, which takes reality in totality, to a more sort of secularized version of knowledge, and that has had sort of profound effect on our way of thinking and our way of knowing. Now, you mentioned just now about secular. One of the threats, not only to Islam, but I think to all religions, is precisely what is understood by secularization. First of all, I think I must try to make you understand what I mean by secular, because we have used that term 2 or 3 times. And what I mean by secular is, it involves 3 elements. The first is, secular means to deprive the world of nature of spiritual meaning. In other words, to make the world of nature empty of spiritual significance. Number 2, it follows from this, to also deprive from the social order and the political order of man, governments and so on like that, any spiritual significance, to get rid of that from this. And the third, of course, it follows from that, to deny the absoluteness of values, moral and ethical values, and to believe that values must change according to the changes in society and the times. So in other words, these 3 elements, they follow one upon the other. Obviously, you can see from there that it is violently opposed to religion. How did secularization start in Muslim societies? Well, secularization usually occurs first in the mind, of course. And when we say it occurs in the mind, the locus of secularization is in the mind. And obviously, it refers to words and language, in other words. When the language is being changed, some of the important basic concepts are being changed, it already reflects the change in the mind that conceives them. And then this is disseminated throughout, and it brings about a change in outlook, as it were. Now, of course, this sort of secularization has not only happened to 1 or 2 concepts, not just to the concept of deen and the concept of knowledge, but it has happened to sort of the entire sort of edifice of Islamic civilization. No, but in our view, sometimes change does not necessarily occur merely to what they call social change. It could just occur through ignorance, through error. Because change could also occur through error and ignorance. And we must not simply accept change as if it was something inexorable, that it must happen in that way. We are not against change. What we are against is whether certain things must be changed or not. Yes. And of course, the question of language, the question of meaning, and the question of religion, the meaning of religion in our lives, the deen in ourselves and in society. This doesn't have to change because, for example, it does not affect knowledge as far as in its true aspect. Islam is not against science or technology or against any building of edifices, but what it is against is the underlying ideas behind these. Yes. That these things are realities in themselves,
that there is no other world out there, that we are only here alone in this universe, man, and that the things around us are merely things, and that there is no spiritual meaning behind that. This is what we don't quite agree. And we think that what is modern does not necessarily mean to accept these views, to accept this way of life, as it were. The reason why it is so is because they want to make the future, as it were, open-ended. And they think that that means progress, to constantly leave the future open for man's action, as it were. But we would like to ask if such a thing is indeed progress, because even in the English language, when we speak about progress, it gives the impression of a movement, isn't it? But not just a movement. Progress ought to be a forward movement, not a movement sideways, not the movement in circles. That is not progress. It is movement, but it is not progress. So if progress were a movement forward, then it would mean that there must be a certain aim ahead of us that is clearly defined, towards which we could move. And moving towards that is called progress. Otherwise, if there is nothing, no final aim, no purpose, no clarified sort of future, then how can that be progress? Of course, it is not just Muslim societies who are in a complete utter mess. We have a real big problem in Western societies as well. I mean, dislocation, fragmentation, alienation, and these are dominant concepts in Western societies as well. So if you have a concept of such as deen, which is so enriching and which emphasizes synthesis and the middle path, and the principle of interconnectedness, that everything is connected to everything else, that justice is connected to society, that individuals are connected to culture, where you have this beautiful concept of harmony and interconnectedness. Don't you think that such a concept, in fact, has just as much validity in Western society as it has in Muslim societies? Well, I would say yes, but whether in Western society it is accepted as such, that is another matter. Because I think the process of secularization has gone very far in Western society, and the role of religion is very, very small. It's not dominant at any rate in the lives of people, apparently. Now, I think I would disagree with you. I think there is a process of sort of spiritual awakening in Western societies as well. I mean, the questioning of science, the questioning of runaway technology, the whole sort of array of problems that have emerged recently, like nuclear energy, environmental problems, and things like that. All that actually have forced the Western man to think about his spiritual concerns, and I think it's making a comeback. Indeed, I agree with you there. In other words, there is, as you say now, a resurgence and a reawakening, which is a healthy sign, and we hope that it will continue, of course. Of course, what cannot change in Islam is the system of values, which is what Islam is all about. It is, in a sense, a system of values. Now, if you deprive the concept of deen from its other rich meaning and just turn it into a religion, you, of course, also change the values which are inherent in the concept. So you, to a certain extent, end up changing in the values of society. And I think this is what has been happening in Muslim societies. But now this change is not necessarily realized, what I mean to say, by the Muslim society. But if they realize, then they would certainly not allow, because they would say this is not change, this is error, this is ignorance, we must right ourselves. So in other words, this sort of change is what I call the erroneous kind of change, brought about by the infiltration of alien concepts, as it were, in our life. Now, but this means an awareness. This demands a kind of an awareness, not only in the society, obviously, first among the intellectuals and the scholars among the Muslims, who can transmit this to society, and gradually bring about the kind of change that we call progressive, meaning a change that will make one return to the realization of one's true self. Right. Returning to the realization of one true self. What would that mean in Muslim societies? I assume it would mean following the middle path of Islam. Now, also the concept of deen has this idea of the middle path in it. Indeed. One of the meanings of deen is a condition of equilibrium, a condition of harmony between extremes, as it were. It is a mathematical sort of definition, as it were. It's being in the right place, like justice, as we have said just now.
So that being in that state is the condition of deen. It's like the needle, for example. It's one of the meanings of deen is also like the compass needle. It points inexorably. It must point towards the direction. Now that pointing towards the true direction, that also is called a deen. So as you can see, there are many points in the compass, but the true direction is only this. So to get that balance, to achieve that state, that is what the deen is all about. Thank you very much, Professor Alatas. Islam is not just a religion. It is a culture, a worldview, a civilization with a storehouse of ideas which spring from its religious spirit. Libraries are full of books on Islam, but if you were to ask a Muslim to sum up the essence of Islam, he will need just one word, Tawheed, which is the subject of today's program. To discuss the subject of Tawheed, I have with me Professor Jafar Sheikh Idris, a noted Sudanese scholar who is now teaching at Imam Muhammad Saud Islamic University in Riyadh, Saudi Arabia. Professor Idris, what is Tawheed? Tawheed is, it describes a person's attitude towards God. It is to believe that there is only one God. It is what you call monotheism. But of course the Muslims have their own particular conception of Tawheed, of monotheism. There are other religions, as you said, which also are monotheistic. So how does how does Islam differ from other religions? One cannot be a monotheist unless one believes in the existence of God, in the existence of a supreme being as the sustainer, creator, preserver of the universe. But according to Islam, that by itself doesn't make a person a monotheist. What more is needed? Yes. The most important thing besides that is to worship God and worship Him alone. The Quran keeps telling us that prophets don't come just to tell people to worship God, but to tell them not to worship anything other than God. And that is the meaning of our famous Shahada, La ilaha illallah. There is only one God. There is only one God. So Tawheed tells us that worship only one God. Yes. But how do we know this God? Does Tawheed tell us a little bit more about this God? Yes, and this is something that I find something that distinguishes Islam from many other religions of which I know. Islam doesn't ask a person
to start by committing himself to make, as they say, an irrational commitment to the fundamentals of Islam. No, there is a lot of argument, rational argument about why there is God, why should he be one, and so on, all the fundamentals. But then, after you have accepted these on rational grounds, then you accept what follows from them. So, I may... So Tawheed does not ask us to believe blindly, but in fact it asks us to look around, to think about this, and to reach a rational sort of conclusion that there is only one God. How do we know this God? I mean, what are his attributes? Yes. Firstly, according to the Quran, the Quran uses what is now known as the cosmological argument, but it is the form that is given in the Quran of this argument is a very simple one. It asks only two questions. It asks, say, an atheist, where did you come from? Did you come out of nothing? Then, if he is a rational person, he would say, no, I couldn't have come out of nothing. Did you create yourself? No, that is even more impossible. Nothing can create itself. And therefore, the conclusion is that the cause of your existence, your creator, must be something other than yourself. Then what is that creator? Then the whole of the Quran is an answer to that question. The creator, say, cannot be something that like yourself, because again you will ask the same questions about that something. It couldn't have come out of nothing. It couldn't have created itself. So that creator must be an eternal something, and everlasting. So in fact, in the Quranic sort of idea of God is very abstract, but at the same time it's very personal, in the sense that he plays a very important part in your life as an individual. Yes, I don't want to say abstract, but you can say personal and perfect, but not abstract, because abstract means that he's just like an idea or something that is not a real being. And as I said, the Quran gives reasons or arguments for the existence of God, but it also gives reasons or arguments for the fact that he alone should be worshipped, because that is the second aspect of Tawheed. And the argument for the second aspect of Tawheed is based on the first one. If this is the only God who creates and who sustains the universe, then he alone should be worshipped. Because the essence of worship is in fact gratefulness, a feeling of gratitude. So if you worship someone other than God, it is as if someone does you a favor and then you turn and thank someone else. So I think, let me ask you another question, a question that's probably uppermost in the minds of most of our Western audience. Let me illustrate it by a cartoon that I recently saw. In fact, you had a street in Baghdad where in fact two Arabs were walking, and there was a beggar there, and one Arab was saying to the other Arab, he was used to be the best thief in Baghdad, he only got caught twice. This idea of having a God who is vengeful, and Muslims take this vengeance on their thieves and on their adulterers. I mean, is the Muslim God a vengeful God, an angry God? See, nothing can be further from the truth than this. And the best reply to such unfair claims is to remind people that there is a surah, a chapter of the Quran, which it is obligatory on every Muslim to read 17 times a day. You see, if he prays 5 times a day, he will in fact recite it 17 times a day. Yes, recite. And what are the attributes of God in that surah? Praise be to God, Lord of all the world, the merciful, the compassionate, Lord of the day of judgment. So these are the basic things that we remember about God. These are the basic things that we are asked to remember. That He is the God of everything. He is not a God of the Muslims or the Christians or the Jews. He is the God of everything. And He is
The basic aptitude, yes. And the merciful. Yes. But why do we not find that sort of mercy reflected on sort of, well, to begin with, individuals in Muslim societies? After all, if God is perfect and He likes beauty, and one is trying to understand His attributes, one will try and behave in a way that God wants one God wants one to behave. Yes. And also one will try and reflect some of his mercy and His beneficence in one's individual's life. Yes. Are Muslims sort of as beneficent and merciful in their individual lives? Of course, one cannot generalize about Muslims. There are so many billions of people who call themselves Muslims, and one cannot say that every Muslim knows his religion very well, nor can one claim that every Muslim is a practicing Muslim. But if you are talking about practicing Muslims, I think I can say yes. Let me sort of come closer to home. Yes. Let me ask, maybe this is an unfair question. Let me ask, what role does Tawheed play in your life? My life? In your life. It gives me a worldview which is consistent, comprehensive, and therefore I find it intellectually and morally adequate. And I have studied Western philosophy. I went to Western schools, Western universities, and they have never been impressed by the alternative worldviews. Mm-hmm. And in fact, I think that the prevailing worldview now is a materialistic and atheistic one. And this does not apply only to the communists, no. Most of, I think much of the prevailing, say, philosophy of science itself is atheistic and materialistic. And I have never been impressed by this. Of course, I'm impressed by science, by the achievements of science, but not by this philosophy of science. And I think that I was sort of referring more to sort of on a personal level. I mean, has Tawheed given you personally something to hold on to? I mentioned that point because I don't want you to think of my religion as something I need only some moments in my life. It is something that is with me all the time. I hope so. Inshallah. I want it to be with me all the time. And the more I am conscious of the oneness of God, the more I worship Him, the better person I feel. And so I feel, in fact, I am convinced that had it not been for my belief, I would have been something completely different. A worse person than I am. But there are, of course, some moments in one's life where one feels perhaps the need for God more than in other moments. I think you were in prison once. Yes. What happened? Well, fortunately, I was in prison only for 3 months. Many of my friends were there for some years. But you might not believe it if I told you that the first month I spent in prison was for me the best month of my life. Of course, the prison was conditions were very bad in prison. The food was bad. The blankets were bad. I used to sleep on the floor. But then I found myself alone with the Quran. So I did a lot of reading of the Quran. I prayed a lot. And I felt really happy. And I think that is the point about Tawheed, that it reconciles you with yourself. Your life is not fragmented. Because, as I said before, Islam, Tawheed is part of your nature. So when you worship God, you are in fact doing something which your nature demands. That is, people are looking now for ways of overcoming alienation. You see, and worshiping God is the best way to overcome this alienation and to be happy with yourself, to reconcile yourself, your external behavior with your real human
nature. Yeah. Tawheed, in fact, does not allow you to despair, and it's a sort of very happy and optimistic outlook. This happened in prison, and also another experience when I did something and the government wanted to imprison me for the second time, so I had to hide, and in fact I had even to leave the country secretly. But again, I spent a very happy days in my hiding place, and when I left the country, I was not afraid at all. Let me hasten to add, in fact, that this imprisonment and hiding were all due to your social and political action, which were in fact motivated by Tawheed. We'll come to political action later on, but also Tawheed has many social implications as well. I think that the various rituals where in fact you can see the brotherhood of Tawheed in action. Tawheed and brotherhood are some things with which they are things with which we are born. So according to Islam, there is no original sin. Every human being is born good, and his goodness consists in a natural tendency to believe in the oneness of God, to be moral, to treat other people as brothers. See, then religion comes to confirm this. And we find from experience that once you have this right attitude towards God, and once you start worshipping Him, then this feeling of brotherhood is created. It is not something that you decide to do. It is just something that happens to you. But then the social life is organized in a way which will help you to retain this brotherhood and to develop. The unity of God also reflects, in a sense, in the unity of mankind. Yes. And this, in fact, is one of the aspects of Tawheed, that it promotes brotherhood. You can see it vividly in the famous rituals of Hajj. For example, when you go to Hajj, you find all the Muslims wearing the same clothes. In fact, two very simple pieces of clothes. All of them the white, the black, the yellow. People speaking Arabic, Persian, English, Russian even. And so it is a phenomenal sight. I think it is one of those sort of most astonishing experiences of my life to actually see these sort of vast 2 million people all dressed in white from almost every corner of the world. In fact, I discovered there was a sort of famous incident where I discovered that everybody from no matter where they come from, they all snore in the same language. So when you're sleeping, they're all snoring away happily in their particular language. And one interesting thing about Islamic forms of worship is that while you feel that you are among brothers, you see, you don't lose yourself. It is not like these political gatherings where everyone shouts and so on, and then you forget yourself and you become just part of a group. No, here you pray, you are with people, but you also have your own. You retain your own personality and identity. The same thing happens in Salah. All people come again, irrespective even of age. You see, age or sex or color. Salat being the sort of daily prayer. Daily prayer. All people come to the mosque, and it is better. The first line is better than the second. The second is better than the third. But whoever goes first has the right to be in the first line. Even if the governor comes late, I mean, he has no right. Of course, some people, some of them do. But. So even children, and even a child can come and stand in the first line. So everything in our social life is based on the principle of brotherhood. Our political life, our economic life, our social life, everything that helps to promote this brotherhood is encouraged. Everything that hinders it is forbidden. That's why in economics, for example, interest is forbidden.
because it runs contrary to the feeling of brotherhood. You are exploiting the need of a brother. We have seen that Tawheed plays a very predominant part in the individual's life, in shaping his behavior. We've also seen that it plays a part in promoting sort of the brotherhood of Islam. But I think one aspect of Tawheed which may not be commonly realized is that Tawheed leads to political action. And in fact, you yourself have been involved in political action in Sudan, sort of promoted by your ideals and your idea of God. Yes, this is very true. You see, because according to the Quran, obedience should be in the first place to God only. If you obey anyone in the same way as you obey God, then you are taking that person as a God. And so one of my criticisms against the government was that the constitution makes the president a semi-god. It gives him powers which should not be given to a human being. And so in my view, a dictatorship, there can be no dictatorship in a Muslim society, because dictatorship is a form of polytheism. If you follow a person blindly, if he legislates for you, if he orders you and you obey him, then you are worshipping him. Because one thing that we should mention is that the concept of worship in Islam is a very wide one. Right. It is not confined just to making these rituals or no. That's right. This is something that I want people here in the West to understand, that when they hear about people in the Muslim world demanding that their state should be Islamic, of course people here call them fundamentalists, fanatics, and things like that. But I want them to appreciate that this is part of their religion, and that these people are being honest. We think that many people who call themselves Muslims and who stand for secular states are not, in fact, we say either they are ignorant of Islam, or they are not being honest with themselves. Because you can't have this. You can't have you can't be a Muslim and stand for a secular state. So it is Islam, yes, it is very much, politics is very much a part of our religion. Yeah, but let me ask a sort of a question which is based on a very common observation. If we look at various efforts being made in the Muslim world for Islamic states, I think one thing that stands out is various types of dictatorship, military regimes, that sort of type of government. Now, obviously, when you say you want an Islamic state, you don't really want that type of government. In fact, it is my belief that we have these dictatorships as a means of preventing people from having an Islamic state. Because if the people were left to themselves, if there was real democracy and the people had the choice, they would stand for, they would like to have an Islamic state. If not an Islamic state in the ideal sense, then at least something which is nearer to it. Because, as I told you, this is part of their religion. They know that there are many things in the Quran which only the government can do. Let me just before I sort of just sort of explore a little bit what exactly you mean by Islamic State. I think one thing needs to be clarified is that within this framework of Tawheed, of unity. Now, is there any place for freedom? Is there any place for dissent? I think that is an important point to clarify. Oh yes. We have the right to tell. And in fact, it is our duty, according to the Quran, every Muslim should do his best to enjoin what is good and to forbid what is bad. And therefore, and you can't do this if you don't have freedom of expression, speech, freedom of expression.
So I like to think of a Muslim state as a state which has many of the values of the democratic system. I'm not saying, of course, and I don't want to be apologetic about that. It is not like Western democracy, but there are many common values. One of them is that there is a place for freedom of expression. I think with democracy, you have to see that there are two aspects of democracy. It is a democracy as an ideology, which people in the West actually believe. I mean, democracy is very much an ideology, by which is meant that sovereignty belongs to people, that they make laws and they change laws. But of course, in Islamic society, sovereignty belongs to God. He is the only lawgiver. That is, so in that sense, there is no democracy in an Islamic society. But democracy as a method of representative, as a method for electing a government or a leadership, is something which is endorsed by Islam. Yes, but you can put it also in another way, that in any society there have to be some limits, even in a democracy. You see, you don't say that whatever everything depends on the decision of the people, because you believe in some natural rights. If the majority of people in a certain country decide that the minority should not have any rights, then that will not be a democratic decision. So there are certain values which you consider to be absolute, and about which you don't compromise. So it depends on what these values are, where you draw the boundaries. And that depends, as you said, on your ideology. It doesn't depend on democracy alone. That's right. Because there are many things, for example, which values are fixed and they generate social organization. Yes. You cannot really express Tawheed in its sort of full manifestations unless you have an Islamic state. So what is an Islamic state? I think it is an Islamic state, to put it just in a nutshell, is a state which helps a person to be good. We expect an Islamic state to help people to be good in so many ways. Firstly, by helping them to understand their religion. Secondly, by keeping to the Islamic values in all aspects of life, the media, the philosophy of education, and all systems of education, social life, and economic life, political life. So Islam has something to say in every one of these aspects of our life. And so if the government sticks to Islamic values, then it helps. Its duty is not to make people good. You can't make people good. So it promotes. It helps them. As you said, this is, I think, the mistake of the communists and of many other non-Islamic philosophies, that they think that you can make a person good just by reorganizing society. Marx thought that the greatest evil was just the private ownership of the means of production. If you abolish that and have instead the public ownership of the means of production, then everyone will be good. No one will be alcoholic, no one will steal, no one, there will be no... There will be a perfect society. Yes, there will be no selfishness and so on. But Islam doesn't say so. That firstly, the person has to desire to be good. If he doesn't desire, then there is no way of making him good. So if he desires to be good, then the second step is to give him the right kind of worldview. If you tell him that there is only this life, there is no life after this, that there is only matter, there is no God, and values have no foundations in reason, then you are not helping him to be good. So you must give him the right kind of worldview. And then, after this, you organize society in a way which is consonant with that worldview. And in this way you help people
to be good. We don't expect an Islamic society, as some people think we do, to be an ideal one. No. But neither do we want to be realistic in the sense of being defeatist. We think that so many people, so many individuals can be good, and therefore you must give them a chance to be good. Yes, in fact, I would like to think, in fact, I believe that it is we who are going to save civilization. And when I say we, I'm not speaking racially. I'm not saying the Arabs or the Pakistanis or the or the Africans, but I think it is these Islamic values which will save civilization, because no civilization, we learn from history, we learn from the Quran, that no civilization can go on without moral values. And no moral values can be sustained for long without the right kind of